سمینہ صاحبہ اپنی دیورانی لیلا کے ساتھ کھانا بنا رہی تھی۔ آج وہ دونوں تیاریوں میں مصروف تھیں۔ کل سے آج سمینہ بیگم کا اکلوتا بیٹا باسل لندن سے پڑھ کر واپس آ رہا تھا۔ سمینہ اور نواز ندیم کے 2 بچے تھے، بڑا بیٹا باسل اور بیٹی مریم، اور لیلا اور اکرم نواز کی ایک اکلوتی بیٹی زائشہ تھی۔ باسل 4 سال پہلے ڈگری کے لیے گیا تھا اور جانے سے پہلے زائشہ اور اس کا نکاح ہوا تھا، اور اس کے بعد وہ اب واپس آ رہا تھا۔ بھابھی، میں نے کباب بنا کر رکھ دی ہیں، شام میں فرائی کر لیں گے۔ لیلا کباب کی ٹرے فریج میں رکھ کر بولتی مڑی۔ میں نے بھی بریانی بنا دی ہے، بس دم لگنا ہے، وہ رات میں لگ جائے گا۔ سمینہ چولہے کی آگ بند کرتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ لیلا کرسی پر بیٹھ گئی۔ لیلا زائشہ کو کہنا تھا تیار ہو جاتی تھوڑا۔ بھابھی، میں نے تو کہا تھا پر سنتی کہاں ہے، ذرا احساس نہیں کہ شوہر آ رہا ہے، کچھ بنا لے، تھوڑا تیار ہو جائے، اسے تو جیسے پرواہ ہی نہیں ہے۔ سمینہ ہنسی۔ باسل خیر سے آ جائے پھر رخصتی کروا لیں گے ہم۔ مریم جو کچن کے باہر سے گزر رہی تھی، یہ سن کر فوراً دیوار سے کان لگا گئی۔ انشاءاللہ بھابھی، آپ کی بچی ہے، آپ تو زائشہ بس عقل آ جائے اسے، بچپنا ختم ہی نہیں ہوتا۔ ارے جب ذمہ داری آئے گی تو سب کر لے گی، بس ہونہار ہے ہماری زائشہ۔ مریم جوش میں مسکراتی اوپر سیدھا زائشہ کے کمرے کی طرف دوڑی تھی۔ وہ اس وقت لیپ ٹاپ پر کوئی سیریز دیکھ رہی تھی۔ کھلے بال، خوبصورت بھوری آنکھیں، معصوم نین نقش، وہ بلا شبہ خوبصورت تھی۔ سادے سفید سوٹ پر گلابی دوپٹہ اور گلے میں ڈالے وہ مسکراتی ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ وہ ڈرامہ اس کا پسندیدہ تھا کیونکہ اس میں اس کا پسندیدہ ترکش ایکٹر تھا جسے وہ اپنا کرش بھی کہتی تھی۔ اوف، تم کتنے اچھے لگ رہے ہو وائٹ میں، وہ ہاتھ گال پر رکھے ہنسی۔ زوشو، تیری شادی آ گئی فائنلی، دھاڑ سے دروازہ کھولتی وہ زائشہ کو ہارٹ اٹیک دیتی اندر آئی تھی۔ اوف اللہ، مریم، میں نے تمہیں قسم سے چھت سے دھکا دے دینا ہے۔ زائشہ نے قسط روکی تھی، پھر کان لگا کر آئی ہو تم کہیں؟ امی اور چچی باتیں کر رہے تھے تمہاری اور باسل بھائی کی شادی کی، میں نے سن لی، وہ فخر سے بیڈ پر گرتی بولی۔ زائشہ کا منہ بنا تھا۔ ظلم کیا ان سب نے میرے ساتھ، جب مجھے تمہارے اس سڑیا لکڑو اور بورنگ انسان کے پلے مان دیا۔ براق جیسا ڈیزرو کرتی تھی میں۔ اس نے رونے والی شکل بناتے اسکرین پر ایکٹر کی تصویر دیکھی۔ یار، ہمیں شادی اور لڑکے سے غرض ہے، اب براق ہو یا باسل کیا فرق پڑتا ہے؟ چل لوئے، کہاں براق اور کہاں تمہارا وہ غسیل بھائی؟ اس نے سر پکڑا۔ لڑائی ہوئی ہے دوبارہ؟ اسے شک ہوا۔ زائشہ کچھ نہیں بولی۔ کیا یار، زشو بھائی کی واپسی کا ہی لحاظ رکھ لیتی، کتنا برا لگے گا انہیں۔ مریم، زوبی کی برتھڈے تھی، ترلے کیے تھے میں نے کہ جانے دیں، جلدی آ جاؤں گی، پر مجھے نہیں جانے دیا، الٹا مجھے ڈانٹا کہ رات میں کیوں جانا ہے۔ بابا اور تایا جان نے اجازت دے دی تھی نا، میں کتنی خوش تھی، پر میرا سارا موڈ ہی سپوائل کر دیا انہوں نے۔ اوف بھائی بھی نا، آنے دو، پوچھوں گی کیوں میری بھابھی کو اتنا تنگ کیا۔ زائشہ نے اسے گھورا۔ مریم ہنسی۔ شروز نے کوئی جواب دیا؟ پھر زائشہ کو فوراً یاد آیا۔ مریم ذرا نظریں چرا گئی۔ ہاں، زائشہ نے منہ پر ہاتھ رکھا اور خوش ہوتی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ دونوں ہنسی تھی۔ شروز نے کہا وہ رشتہ لائے گا، اپنے پیرنٹ سے بات کی ہے اس نے۔ کیا واقعی؟ مریم، میں بہت خوش ہوں، انشاءاللہ سب اچھا ہوگا۔ مریم بس شرماتی ہنس رہی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی دوستیں تھیں کزن سے پہلے۔ گھر کے باہر گاڑی رکی، وہ باہر نکلا، سکن ڈریس شرٹ کے ساتھ سفید سلیکس پہنے، سیاہ چھوٹے سے گھنگریالے بال پر پرکشش نین نقش، اس کی چیل سی سیاہ آنکھیں، اسمارٹ بیئرڈ اور چست جسامت۔ وہ دراز قد اور وجی 29 سالہ مرد تھا۔ اکرم صاحب اسے ایئرپورٹ سے لے آئے تھے۔ دونوں گھر میں داخل ہوئے، سب دروازے پر ہی موجود تھے۔ باسل مسکراتا اپنے والد کے گلے لگا، ان سے ملا، پھر اپنی ماں کے، جو اسے گلے لگائے بہت روئی تھی۔ پھر وہ باقی سب سے ملا، مریم بھی اس کے گلے لگی تھی۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا، میرے لیے کیا لائے؟ باسل ہنسا۔ مریم، بھائی کو اندر تو آنے دو، ساتھ ہی فرمائشیں، لیلا نے ہنستے اسے ٹوکا۔ بادل نے آہستہ ادھر ادھر نظر گھمائی، وہ اسے تلاش کر رہا تھا۔ مریم باسل کے کان میں بولی، ناراض ہے آپ سے؟
واصل نے سانس خارج کیا۔ سوری کرے میری بھابھی سے، اس کا موڈ نہیں آف ہونا چاہیے۔ واصل مسکرایا۔ اچھا جی۔ پھر سب اندر چلے گئے۔ ڈائننگ پر کھانا لگ گیا تھا، سب بیٹھ گئے تھے۔ بیٹا سفر اچھا گزرا تھا نا؟ ندیم صاحب مرکزی کرسی پر تھے اور بادل سے بات کر رہے تھے۔ جی بابا اچھا تھا، میں تو سو بھی گیا تھا۔ لیلا بیگم زیشو کہاں ہے؟ وہ تو نظر ہی نہیں آ رہی۔ اکرم صاحب لیلا سے بولے۔ پتہ نہیں، میں نے کہا بھی تھا ٹائم پر آئے نیچے۔ سمینہ جی کی نظر سیڑھیوں پر گئی۔ لو آ گئی ظاہشہ۔ باسل کی نظر فوراً اس کی طرف اٹھی۔ وہ ہلکی نیلی سادہ میکسی میں تھی، بالوں کو کھول رکھا تھا، چہرے پر ہلکا سا میک اپ اور بہت چھوٹے آوے سے۔ وہ اس سادگی میں بھی قیامت ٹھا رہی تھی اور بہت حسین لگ رہی تھی، بالکل کسی پری کی طرح۔ باسل کی نظر اس پر سے نہیں ہٹ رہی تھی، جبکہ ظاہشہ نے ایک بار بھی اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ وہ میز پر اپنی کرسی پر آ بیٹھی، ٹھیک باسل کے سامنے۔ سوری بابا۔ سوری تایا جان، مجھے دیر ہو گئی، میں لیٹ اٹھی تھی۔ لیلا جی نے اس کا ہاتھ ہلایا اور سامنے اشارہ کیا۔ بیٹا سلام کرو، خیریت پوچھو، یہ کیا طریقہ ہے؟ ظاہشہ کا منہ پھولا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں؟ اس کا لہجہ سرد تھا، نظریں پلیٹ پر تھیں۔ باسل نے گہرا سانس لیا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ ٹھیک، ایک لفظی ٹھنڈا جواب۔ سب نے ظاہشہ کا سرد پن نوٹ کیا تھا، پر کوئی کچھ بھی نہیں بولا تھا۔ باسل کو اس کا لہجہ واقعی اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ سب کو فیل کروا گئی تھی کہ اس کا موڈ آف ہے۔ پھر نہ اس نے کچھ بولا نہ پوچھا، سب باتیں کرتے کھانا کھانے لگے۔ مریم اور ظاہشہ دونوں کچن میں تھیں، اب سب کے لیے چائے بنا رہی تھیں۔ غصہ چھوڑو ظاہشہ، اتنی چھوٹی بات ہے۔ یار تم میرے ساتھ ہی یا ان کے ساتھ؟ وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتے ہیں، میری کوئی بات نہیں مانتے، بس اپنی منواتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ ہو جاتے ہیں۔ وہ شکایت کرتی اب کپ نکال رہی تھی، جب مریم نے دروازے پر کھڑے باسل کو دیکھا جو ظاہشہ کو دیکھ رہا تھا۔ بھائی آپ کب آئے؟ ظاہشہ کی آنکھیں پھیلیں اور سانس اٹکا۔ وہ جم گئی تھی، پر خود کو نارمل کرتی کپ لے کر چولہے کے پاس لائی۔ باسل نے مریم کو اشارہ دیا۔ مجھے امی بلا رہی ہیں، میں۔ ظاہشہ نے اسے گھورا۔ مریم چائے تم نے ڈالنی ہے۔ مریم معذرت کرتی کان پکڑ کر نہ چاہتے ہوئے بھی باہر نکل گئی۔ ظاہشہ اسے نہیں روک پائی، پھر وہ بھی فوراً کچن سے نکلنے لگی۔ واپس آؤ۔ ظاہشہ کے قدم رکے تھے، اسے ڈر لگا تھا، پھر وہ مڑی، نظریں جھکی تھیں، وہ نروس تھے۔ واپس آ کر چائے دیکھنے لگی۔ باسل اسے سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ یہ ٹیبل پر جو کیا اس کی وضاحت ہوگی؟ ظاہشہ کو گھبراہٹ ہوئی تھی، وہ چائے کپ میں ڈالنے لگی۔ میں نے یہ بات سمجھائی تھی نا کہ ہمارے بیچ جو بھی بات ہو وہ ہمارے بیچ ہی رہے۔ اب سب یہی سوچیں گے کہ ہم میں لڑائی ہوئی ہے۔ لڑائی تو ہوئی ہے، وہ کپ پر نظریں جھکائے دھیمے سے بولی تو باسل نے اسے گھورا۔ وہ لڑائی تھی؟ میں نے صرف یہ کہا تھا کہ آپ رات میں اس پارٹی میں نہیں جاؤ گی۔ نہیں جی، آپ نے غصہ کیا تھا اور کہا کہ میں امیچور بن رہی ہوں، بدتمیزی کرتی ہوں، مجھے ذرا بھی سینس نہیں ہے بات کرنے کی، اور چپ کر کے گھر میں رہو۔ آپ کا لہجہ بھی سخت تھا۔ وہ رٹو طوطے کی طرح ایک ایک بات بولی۔ باسل شوق تھا، ظاہشہ کی آواز رونے والی ہوئی تھی اور آنکھیں سرخ تھیں، وہ ہاتھ باندھے غصے میں روتے، چہرہ موڑ گئی تھی۔ باسل نے اس کا بازو نرمی سے پکڑا، اسے اپنی طرف موڑا۔ ادھر دیکھو۔ ظاہشہ نے خفا نظریں اس پر ڈالی۔ وہ پھولا سا منہ باسل کو مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ اچھا مانتا ہوں کہ میرا لہجہ سخت تھا، پر کیا تمہاری بات صحیح تھی؟ 9 بجے جانے کا کہہ رہی تھی، وہ بھی اکیلے، کیسے جانے دیتا؟ ظاہشہ پیچھے ہوئی، باسل نے اس کا بازو چھوڑا، جیسے زبردستی روکنے کی عادت نہ ہو۔ سب فرینڈز جا رہے تھے، مجھے سب نے اتنی کالز کی، کتنا برا لگا تھا صوبی کو کہ میں زیشو، مجھے کسی سے غرض نہیں، مجھے تم سے غرض ہے، تم میری ذمہ داری ہو۔ ایسا تھا تو آپ مجھے سمجھاتے ہی ہوں، ڈانٹتے نا، پر نہیں، غصہ کرنا تو فیورٹ ہابی ہے آپ کی۔ وہ گال سے آنسو صاف کرتے خفا لہجے میں بولی تو وہ رونا شروع کر چکی تھی۔ باسل کو ہنسی آئی، پر اگر ہنستا تو اس کا رونا اور تیز ہو جاتا اور 2 گھنٹے مزید محنت کرنی پڑتے۔ وہ بس مسکرایا اور ظاہشہ کو سینے سے لگایا۔ اچھا سوری، نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا مجھے، آپ ہمیشہ ایسے کرتے ہیں، پہلے غصہ کرتے ہیں پھر سوری کہہ دیتے ہیں۔ وہ روتی ہوئی بولی۔ مریم کچن میں آئی تو انہیں دیکھ ہنس پڑی۔ میں غلط ٹائم پر ہی کیوں آتی ہوں؟ بہت زبان نہیں چلتی تمہاری،
چائے ڈالو آ کر، سب پتہ ہے میری معصوم بیوی کو تم خراب کرتی ہو۔ چام چڑک کہیں گی، باسل اسے دیکھ کر بولا تو مریم کا منہ پھولا تھا۔ ہاں 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، اپنی غلطیاں مجھ پر نہ ڈالیں بھائی۔ وہ آ کر چائے ڈالنے لگی، ساتھ عائشہ کو دیکھا تو وہ بہل چکی تھی اور اب مسکرا رہی تھی۔ اچھا چلو آئس کریم کھانے چلتے ہیں، پھر تو موڈ ٹھیک ہو ہی جائے گا، کیوں زیشو؟ وہ پیار سے بولا تو زیشو کا چہرہ مزید کھلا تھا۔ مریم نے عائشہ کو گھورا، مریم بھی ساتھ چلے گی، دوست ہے میری۔ عائشہ اسے دیکھ بولی تو مریم مسکرائی۔ ہاں گود جو لیا ہے میں نے اسے، ہر جگہ چپک جاتی ہے ہمارے ساتھ۔ باسل اسے دیکھ طنز کر گیا، پر مریم کو کہاں لگنا تھا، وہ تو جائے گی ساتھ۔ صبح ناشتے کے وقت سب میز پر بیٹھے تھے سوائے عائشہ اور مریم کے۔ یہ دونوں کہاں ہیں؟ سمینہ بیگم بولی۔ لیلا بیگم ہنسی تھی، کوئی چیز انٹرنیٹ پر دیکھی ہے وہی بنا رہی ہے۔ ندیم صاحب مسکرائے، میرا خیال ہے اب رخصتی لے لینی چاہیے، اب تو باسل آ گیا۔ جی بھائی جی، میں بھی بات کرنے والا تھا، آپ اپنی امانت لے لیں۔ شکر ہے کسی کو خیال آیا، میں تو خود بھی درخواست دینے والا تھا چچا کو کہ بس کریں مجھے میری بیوی دے دیں۔ باسل جوس ڈالتا فرینکلی بولا تو سب ہنسے تھے اس کی بات پر۔ باتیں سنیں ذرا اس کی، سمینہ بیگم نے ہنستے کہا تھا۔ تبھی مریم اور عائشہ ایک ساس پین باہر لائیں، سب کی توجہ ان پر گئی۔ میرا بچہ کیا بنا کر لایا ہے دیکھیں تو، اکرم صاحب بولے۔ مریم نے ساس پین پر رکھا۔ یہ عائشہ نے بنایا ہے، ٹرکش ڈرامہ دیکھ کر اس کا نام۔ مریم یار ابھی بتایا تھا۔ عائشہ چڑھتی بولی، مینی من، ہاں وہی، کھا کر بتائیں۔ باسل بھی شکل دیکھی تھی، ہم کھا کر زندہ تو رہیں گے نا؟ عائشہ نے اسے گھورا تھا تو باسل ہنسا۔ کھانا کیسے ہے؟ ندیم صاحب بولے۔ بریڈ کے ساتھ تایا جان، یہ ایک طرح کا ٹرکش آملیٹ ہے، بس ذرا الگ ہے، اسے پلیٹ میں نہیں ڈالنا، سب ایسے ہی لیں گے۔ ترکوں میں کہتے ہیں کہ اس سے خاندان میں پیار بڑھتا ہے۔ عائشہ نے وضاحت دی تو سب نے اسے مسکراتے دیکھا، پھر سب نے چکھا تھا۔ ارے واہ، یہ تو واقعی بہت الگ ہے، مزے کا ہے بہت، اس میں ٹماٹر، لہسن، پیاز اور چیز۔ زیشو تم نے تو سب ڈال دیا تھا نا؟ لیلا بیگم ذائقے کا جائزہ لیتے بولی۔ عائشہ ہنسی تھی، اس میں ڈلتا ہے امی؟ اب باسل نے بھی لیا تھا اور چکھا تھا، کچھ الگ تھا پر اچھا تو تھا۔ اچھا ہے یار، تم نے کہاں سے سیکھ لیا؟ سمینہ بیگم نے سوال کیا۔ عائشہ اور مریم بھی کرسیوں پر بیٹھیں۔ وہ براق نے بنایا تھا نا، تو اسی سے سیکھا ہے۔ باسل جو دوسرا نوالہ لینے والا تھا وہیں رک گیا اور عائشہ کو دیکھا۔ کون براق؟ ایکٹر براق، عائشہ کا پسندیدہ ایکٹر ہے۔ مریم نوالہ لیتی بولی تھی۔ عائشہ اپنے لیے جوس ڈال رہی تھی، باسل کے لیے تو وہ آملیٹ بد ذائقہ ہو گیا۔ سب خوش تھے، بس ٹھیک ہی ہے۔ باسل نے نوالہ رکھ دیا۔ لیلا اور سمینہ اسے دیکھ کر ہنسی تھی۔ مریم کا فون بجا تھا، اس نے دیکھا شیروز کالنگ، اس نے فوراً فون کاٹ دیا اور عائشہ کو اشارہ کیا۔ عائشہ نے کچھ رد عمل نہ دیا۔ عائشہ اپنا ڈرامہ دیکھ رہی تھی جب مریم کمرے میں داخل ہوئی۔ یار عائشہ کیا کروں بتا نا۔ مریم تم سے ٹائم کیوں آتی ہو جب کوئی امپورٹنٹ سین ہو؟ وہ چڑی تھی، بکواس مت کر یار، حل بتانا۔ کل یونی کو آف ہے، میں کل شیروز سے کیسے ملوں؟ تم ملو گی؟ دماغ صحیح ہے، ہم نے شاپنگ پر جانا ہے کل، سوچنا بھی مت۔ عائشہ نے اسے ٹوکا۔ مریم تن فن کرتی بیڈ پر بیٹھی۔ یار وہ کہہ رہے ہیں کل مال آئیں گے، تم پلیز۔ نہیں نہیں نہیں، میں نہیں مدد کروں گی، باسل ساتھ ہوں گے، وہ پوچھیں گے مجھ سے تو جھوٹ بھی نہیں بولا جاتا، پکڑ لیتے ہیں باسل۔ میں نہیں کر رہی۔ وہ فوراً ہاتھ اٹھا گئی۔ یار پلیز ایشو مان جاؤ، صرف 5 منٹ کی تو بات ہے، بہن نہیں ہوں میری؟ اس نے منت کی تھی۔ عائشہ نرم پڑ گئی تھی۔ یار مت کر مریم، اگر پکڑے گئے نا تو تمہاری تو ہونی ہے، میری بھی چنگی بستی ہو جانی ہے۔ پلیز یار، میں صرف یہی پوچھوں گی کہ اس کے گھر والوں نے کیا کہا۔ مریم بازت تھی تو عائشہ ہار مان گئی۔ ٹھیک ہے پر صرف 5 منٹ۔ مریم خوش ہوتی اس کے گلے لگی تھی۔ مریم اٹھی کمرے سے جانے لگی۔ عائشہ نے دوبارہ ڈرامہ لگا لیا۔ جب باسل کمرے میں آیا، عائشہ نے پاس پڑا دوپٹہ گلے میں ڈالا۔ مریم کو سانس اٹکا، پر پھر نارمل ہوتی بولی، چلو زیشو، کرش کو بعد میں دیکھ لینا، ابھی بیٹر ہاف پر فوکس کرو، اور وہاں سے چلی گئی۔ باسل نے حیرت میں عائشہ کو دیکھا۔ آپ یہاں کچھ چاہیے؟ ہاں، وہ کام کر رہا تھا تو کافی کا دل چاہ رہا تھا، بنا دو گی؟ آتی تو ہے آپ کو بنانی،
یہاں آ کر بھی خود بناؤں تو زیادتی نہیں ہے بیگم، تمہارے ہاتھ کی پینی ہے، وہ مسکا لگاتا بولا۔ ظاہشہ مسکرائی۔ چلیں دونوں کے لیے بناتی ہوں۔ وہ اٹھی تھی اور جانے لگی تو باسل کی نظر اسکرین پر گئی تھی۔ ڈرامہ ابھی بھی چل رہا تھا۔ یہ ہے وہ ایکٹر؟ بالوں کو جوڑے میں کرتی ظاہشہ مڑی۔ ہاں یہی ہے، براق ڈینیس، میں اس کے ڈرامے بہت شوق سے دیکھتی ہوں۔ ظاہشہ اسکرین کو دیکھتی مسکرائی۔ باسل کے ابرو تنے تھے۔ ظاہشہ نے کافی کا فوم بنا لیا اور اب دودھ گرم کر رہی تھی۔ باسل تب کا خاموش برت سے ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ وہ مسلسل پاؤں ہلا رہا تھا، نظریں ظاہشہ پر تھیں۔ چہرے پر کوئی الجھن تھی۔ اس ایکٹر میں ایسا کیا ہے؟ ظاہشہ مسکرائی، نظر دودھ پر تھی۔ باسل نے اسے گھورا۔ کافی کچھ ہے۔ باسل نے آئی برو اٹھا کر اسے دیکھا۔ کافی کچھ جیسے کہ؟ ہینڈسم ہے، اچھی پرسنالٹی ہے، اچھی ایکٹنگ ہے، رومانٹک ہیرو ہے اور بہت کیوٹ ایکسپریشنز دیتا ہے۔ میں تو کھو جاتی ہوں، اس کے ڈرامے بہت اچھے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے دھیان میں دودھ کپوں میں ڈالتی بولی اور پھر کپ اٹھا کر باسل کی طرف بڑھایا تو اس کا چہرہ بے حد سنجیدہ تھا۔ وہ بس اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ کیا ہوا؟ وہ کنفیوز ہوئی۔ تم شادی شدہ ہو، وہ سنجیدہ سا بولا تو ظاہشہ الجھی۔ ایسے کسی اور کے بارے میں کیسے بات کر سکتی ہو، وہ بھی میرے سامنے؟ وہ ظاہشہ کے قریب آیا، دونوں کپ اس سے لیتا۔ اس کے گرد پیچھے برتھ پر رکھے ظاہشہ کی کمر برتھ سے لگی تھی اور وہ دونوں اطراف میں ہاتھ رکھے اس پر جھکا۔ کسی اور کا نام بھی کیسے آ سکتا ہے زبان پر؟ آگ لگا دی تمہارے الفاظوں نے مجھے، وہ بے حد سرد لہجے میں کہتے بولا تو ظاہشہ کا سانس رکا تھا۔ وہ تو بس ایکٹر ہے، آپ ایسے کیوں ری ایکٹ کر رہے ہیں؟ وہ نظریں چراتی بولی۔ ایکٹر تمہارا کرش ہے؟ وہ سرد لہجے میں بولا۔ ظاہشہ کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اللہ پوچھے مریم کو پھنسا گئی اسے۔ کافی ٹھنڈی ہو رہی۔ وہ موضوع بدلنے کو برتھ کی طرف مڑی تھی اور کپ پکڑنے لگی تو باسل نے اسے بازوں کا حصار اس کے گرد بنایا اور اس کی پشت اپنے ساتھ لگا گیا۔ ظاہشہ کی جان نکلی تھی، آواز حلق سے نکلنا محال تھی۔ اس کی سانسیں ظاہشہ اپنی گردن پر محسوس کر پا رہی تھی۔ وہ 1 انچ ہل نہیں پا رہی تھی۔ کرش؟ ہاں، کرش کا مطلب پتہ ہے نا، جسے آپ پسند کرتے ہوں، جس پر آپ کا دل آ جائے۔ وہ ایک ایک لفظ چباتا بولا اور واقعی ظاہشہ کا دل تیزی سے دھڑکا تھا۔ اسے گھبراہٹ ہوئی تھی۔ باسل، بس کون ہے تمہارے دل میں؟ کسے پسند کرتی ہو تم، ذرا بتانا، میری آنکھوں میں دیکھ کر جواب دو گی تم؟ باسل نے اسے جھٹکے سے اپنی طرف موڑا تھا۔ ظاہشہ نے آنکھیں میچی۔ جواب دو، وہ سخت لہجے میں بولا۔ اس کا ایک ہاتھ کمر پر تھا اور ایک برد پر۔ اچھا اب نہیں کہوں گی، جانے دے مجھے، وہ نظریں سینے پر جمائے بولی۔ باسل کو غصہ آیا۔ ظاہشہ میں بہت برا پیش آؤں گا، بکواس مت کرو، ہمت کیسے ہوئی تمہاری ایسا سوچنے کی؟ وہ اب غصے میں بولا تھا تو ظاہشہ کی جان نکلی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا آپ کو اچھا نہیں لگے گا، میرے ہوتے اگر کسی اور کا خیال تمہارے دل میں آیا تو میں وہ انسان نہیں رہوں گا جسے تم جانتی ہو۔ تم بیوی ہو میری، مجھے یہ سب برداشت نہیں ہے۔ گرفت میں سختی لاتا اس کی آنکھوں میں دیکھتا بولا۔ ظاہشہ کی آنکھیں خوف میں نم ہوئی۔ اچھا سوری، غلطی ہو گئی، نہیں کروں گی۔ اس کے رونے پر باسل نے ناگواری میں اسے آزاد کیا۔ پھر کہتی ہو میں غصہ کرتا ہوں؟ نہیں پینی مجھے کافی، جاؤ اس براق کو دے دو، اور فوراً کچن سے نکل گیا۔ ظاہشہ کے رونے میں روانی آئی۔ وہ فوراً روتی کچن سے نکل کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ لوگ مال آئے تھے شادی کے کپڑے دیکھنے، ان کو 1 گھنٹہ ہو گیا تھا اور صرف چند سوٹ لیے تھے ظاہشہ نے اور مریم نے، جبکہ ظاہشہ اور باسل میں کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ دونوں انجان سے اپنے آپ میں تھے۔ ابھی بھی باسل ریسیپشن کے پاس کھڑا فون چلا رہا تھا اور مریم ظاہشہ کے ساتھ سوٹ دیکھ رہی تھی۔ باسل نے ظاہشہ کو دیکھا تھا، وہ بے دلی سے سب کر رہی تھی۔ جب ظاہشہ نے اسے مڑ کر دیکھا تو باسل نظریں پھیر گیا۔ یہ لیں، ہاں لے لیتے ہیں، اچھا لگ رہا ہے۔ ظاہشہ بولتی کچھ اور کپڑے دیکھنے لگی جب مریم کو میسج آیا، زیشو شیروز فوڈ کارٹ میں ہے، میں جا رہی ہوں، تم سنبھال لینا۔ مریم مجھ سے نہیں۔ مریم فوراً وہاں سے چلی گئی۔ مریم سن تو، اف یار اب کیا کروں۔ قریب 2 منٹ تو باسل کا دھیان نہ گیا، پھر جب دیکھا تو صرف ظاہشہ کو وہاں پایا۔ اس نے ادھر تو دیکھا، وہ نظر نہ آئی تو ظاہشہ کے پاس گیا۔ مریم کہاں ہے؟ ظاہشہ کا سانس اٹکا۔ وہ ایک شاپنگ بیگ کسی دکان پر بھول آئی، وہی لینے گئی ہے، وہ بنا موڑے بولی۔ یہ کیا؟
بتا ہی دیتی میں لے آتا، نہ جانے کہاں گئی ہے۔ اس نے فون نکال کر ملایا، اس نے نہیں اٹھایا۔ اگر ہو گئے ڈریس تو چلو بلنگ کروا کر چلیں، مجھے ٹرائی کرنے ہیں، ظاہشہ بنا اسے دیکھے بول کر فوراً ٹرائل روم میں گھس گئی۔ ظاہشہ نہیں، پر وہ سنا کر کے چلی گئی۔ باسل تل ملا کر رہ گیا۔ ابھی ٹیلر کو فٹنگ دینی ہے لہنگے کی، مجھے ہال دیکھنے ہیں، اتنے کام ہے، کیا مسئلہ ہے ظاہشہ؟ وہ ٹرائل روم کے باہر کھڑے بول رہا تھا جب ظاہشہ نیلے رنگ کا سوٹ پہن کر باہر آئی اور شیشہ دیکھنے لگی۔ اچھا لگ رہا ہے؟ وہ سوٹ دیکھتا بولا۔ میں موٹی لگ رہی ہوں، دوسرا ٹرائی کرتی ہوں، اور فوراً اندر چلی گئی۔ باسل کا منہ کھلا تھا۔ ظاہشہ نے اندر جا کر مریم کو میسج کیا، آ جاؤ، مجھ سے اور نہیں ہوگا۔ باسل نے پھر مریم کو کال کی، فون پھر بند۔ یہ دونوں مجھے پاگل کر دیں گے۔ ظاہشہ باہر آئی اور دوبارہ اداکاری کرنے لگی۔ یہ اچھا ہے، کلر بھی اچھا ہے، یہ لوں گی میں۔ ہاں ٹھیک ہے، چلو جلدی، اب 2 اور ہے، رکے۔ وہ اندر جانے لگی۔ باسل نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ گھر جا کر ٹرائی کر لینا۔ وہی اکڑو موڈ، براق ہوتا تو اپنے فیوریٹ سوٹ خود لے کر دیتا۔ ظاہشہ تنفن کرتی بولی۔ باسل کو غصہ آیا کہ حد نہیں، پھر اس کا نام لوگی؟ براق براق براق۔ پھر زبان نکال آنکھیں ٹیڑھی کر کے باسل کو منہ چڑھایا اور اندر بھاگ کر دروازہ بند کر لیا۔ باسل کی ہنسی چھوٹی تھی، وہ منہ پر ہاتھ رکھے ہنسا۔ پاگل ہے پوری۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے کپڑوں میں نکلی اور سوٹ ہاتھ میں کیے۔ باسل سنجیدہ سا، ظاہشہ بھی سنجیدہ تھی۔ باسل نے بلنگ کی اور سوٹ لے کر اس تک آیا۔ ظاہشہ مریم سے میسج پر بات کر رہی تھی۔ کہاں رہ گئی ہو؟ فوڈ کورٹ ہی ہوں، آتی ہوں 2 منٹ۔ باسل کی نظریں اسکرین پر پڑھیں تو فوراً موبائل دیکھا۔ تو مریم سے بات کر رہی ہو؟ باسل نے اس سے فون لیا۔ ظاہشہ کی جان نکلی۔ باسل نے میسج پڑھے، ناگواری آئی تھی چہرے پر۔ یہ فوڈ کورٹ ہے؟ دماغ صحیح ہے؟ ہم جب یہاں ہیں تو یہ کیوں وہاں چلی گئی؟ مجھے بھوک لگی تھی تو میں نے کہا آتے ہوئے وہاں سے کچھ لے آنا۔ باسل نے گہرا سانس لیتے اسے گھورا۔ ظاہشہ نے نظریں چرائیں۔ میں نے بات کی تھی، بابا کو مسئلہ نہیں ہے، بس امی ملنے کا کہہ رہی ہے۔ شیروز بولا۔ وہ ایک خوش شکل اور معقول لڑکا تھا، اس وقت پینٹ شرٹ میں ملبوس تھا۔ وہ دونوں آمنے سامنے تھے۔ کیوں؟ آنٹی کو میں پسند نہیں آئی؟ مریم نے ڈرتے ہوئے بولا۔ شیروز مسکرایا۔ ایسا نہیں ہے، بس اکلوتا ہوں نا، تو اتنی آسانی سے کہاں تسلی ہوگی؟ ایک بار مل لو میرے ساتھ جا کر، کل۔ مریم سوچ میں پڑ گئی۔ پر کل کیسے؟ یونی کے بعد میرے ساتھ چلنا، آدھے گھنٹے میں واپس آ جائیں گے۔ وہ نرمی سے بولا۔ مریم یہاں کیا کر رہی ہو؟ باسل کی آواز پر مریم کرنٹ کھا کر مڑی۔ باسل اور ظاہشہ دونوں اس کے پیچھے تھے۔ مریم فوراً کھڑی ہوئی۔ شیروز بھی کھڑا ہو گیا۔ باسل بے حد سنجیدگی سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ بھائی آپ کب آئے؟ یہ کون ہے؟ باسل کی نظر شیروز پر تھی۔ مریم کی جان نکلی۔ بس آج وہ ختم تھی۔ تمہارے بھائی ہیں؟ شیروز نے مسکراتے پوچھا۔ مریم نے حیرت میں اسے دیکھا۔ شیروز مسکرا ہی رہا تھا، پر باسل کی طرف بڑھا۔ میں شیروز، مریم کا کلاس فیلو ہوں میں۔ اس نے ہاتھ بڑھایا تھا۔ باسل نے سنجیدگی میں اسے دیکھا، پھر پیچھے مریم کو، پھر ہاتھ ملایا۔ آپ کی واپسی کا مریم نے بتایا تھا ہمیں، مل کر اچھا لگا۔ مریم شیروز کی بے فکری پر حیران تھی۔ ظاہشہ بس باسل کا چہرہ پڑھ رہی تھی۔ باسل بس مصلحتاً مسکرایا۔ مریم کو یہاں دیکھا تو ویسے ہی حال چال پوچھنے لگ گیا۔ آئیں بیٹھیں۔ سوری، پھر اگر موقع ملا تو ضرور، پر کچھ ضروری کام ہے۔ نائس ٹو میٹ یو۔ باسل فارمل مسکرایا اور مریم کی طرف متوجہ ہوا۔ چلو گھر چلیں۔ مریم بنا کچھ بولے ایک آخری بار شیروز کو دیکھ کر وہاں سے چلی گئی۔ شیروز نے بس اسے جاتے دیکھا تھا۔ یہ کیا تھا؟ کیا تم کسی کے بھی ساتھ بیٹھ جاؤ گی؟ نیچے اترتے باسل سنجیدگی سے بولا۔ کلاس فیلو تھا، ہم ایک ہی گروپ میں ہیں۔ شیروز بہت ڈیسنٹ ہے، اچھی فیملی سے ہے، اب تو والد کے بزنس میں بھی انوالو ہو گیا ہے، بہت میچور ہے۔ وہ نیچے دیکھتی سب بول رہی تھی۔ جب اس کی طرف دیکھا تو باسل اور ظاہشہ دونوں ہی اس کو گھور رہے تھے۔ باسل تو واقعی گھور رہا تھا اور ظاہشہ اسے چپ رہنے کا کہہ رہی تھی۔ مریم نے نظریں چرائیں۔ سوٹ لے آئی؟ باسل نارمل ہوتا بولا۔ کون سا سوٹ؟ وہ الجھی۔ ظاہشہ کا دل بند ہوا۔ باسل نے اب ظاہشہ کو گھورا۔ چلو گھر، یاد دلواتا ہوں۔ باسل آگے بڑھ گیا۔ ماشاءاللہ سب بہت اچھا ہے۔ شادی کے کپڑے نہیں دیکھے؟ سمینہ بیگم سب دیکھتی بولی۔ لیلا بیگم بھی ایک ایک سوٹ ظاہشہ پر لگا کر بول رہی تھی۔ آپ کی بیٹی اور بہو نے تماشے اتنے کیے، جا ہی نہیں پائے۔ باسل ظاہشہ کو دیکھتا بولا۔ سمینہ بیگم ہنسی۔ چلو کوئی نہیں، ابھی ہے ہفتہ، چلے جانا۔ اچھا وہ میں نے بات کرنی تھی، ندیم صاحب بولے۔ سب متوجہ ہوئے۔
وہ جو لڑکا ہے نا رشید صاحب کا بیٹا، انہوں نے ہماری مریم کا رشتہ مانگا ہے اپنے بیٹے کے لیے۔ مریم جو خوشی سے سوٹ دیکھ رہی تھی وہیں ٹھہر گئی۔ آنکھوں میں بے یقینی آئی۔ عائشہ نے حیرت میں اس کی طرف دیکھا۔ ہاں وہ لڑکا تو بہت سلجھا ہوا ہے، اچھا کماتا ہے، سمجھدار ہے، اکرم صاحب بولے۔ باسل غور سے سب سن رہا تھا۔ اس کی ماں بھی نیک خاتون ہے، جانتی ہوں ان کو میں۔ مریم نے بھی لڑکا دیکھا ہے۔ مریم کا دل دہل چکا تھا۔ امی مجھے ابھی نہیں کرنی شادی۔ وہ فوراً بولی۔ سب نے اسے دیکھا۔ ارے بس رشتہ آ رہا ہے، اچھے لوگ ہیں، ایک بار دیکھ لو۔ اور واقعی ہمارا دل ہے کہ تمہاری شادی بھی ہو جائے، ہم بھائی کے ساتھ ہی کر دیں۔ مریم نروس ہوتی کھڑی ہوئی تھی۔ بابا نہیں پلیز، آپ لوگ منع کر دیں، میں پڑھ رہی ہوں، میرا سیمسٹر ابھی ختم نہیں ہوا۔ وہ ماتا کھجاتی نظریں جھکائے تیزی سے بولی۔ اچھا بیٹھ جاؤ، گھبرا کیوں رہی ہو؟ باسل نے ذرا مسکرا کر اسے نارمل کرنا چاہا۔ نہیں مجھے سونا ہے، میں جا رہی ہوں۔ وہ بنا کچھ اور کہے فوراً وہاں سے چلی گئی۔ باسل کو اس کا بیہیویئر عجیب لگا۔ مریم نروس ہونے والی لڑکی نہیں تھی، بس بچی ہے، نروس ہو گئی ہے، تسلی سے بات کروں گی میں، سمینہ بیگم بولی۔ یہ لیٹ نائٹ کا ٹائم تھا، عائشہ کو آرام نہیں مل رہا تھا۔ کل رات سے باسل کا منہ بنا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ اور بھی وہ واقع گلٹی فیل کر رہی تھی، براق ایکٹر والی بات پر۔ اس نے کافی کا کپ بنایا اور بنا شور کیے باسل کے دروازے سے اندر جھانکا۔ براق ایکٹر والی بات پر اس نے کافی کا کپ بنایا اور بنا شور کیے باسل کے دروازے سے اندر جھانکا۔ اسے وہ کمرے میں نظر نہیں آیا۔ کہاں گئے؟ کہیں باتھ روم میں تو نہیں؟ اب کیا کروں؟ بات کروں یا بس کافی اور چٹ رکھ کر بھاگ جاؤں؟ وہ الجھن میں خود سے کہتی اندر جھانک رہی تھی۔ چلی جاؤ اندر، یا اس کا انویٹیشن دینے بھی براق آئے۔ مردانہ آواز یکدم اس کے پیچھے سے آئی تھی۔ اس کا دل یکدم ڈرا تھا۔ ہائے امی جی! وہ جھٹکے سے مڑی تھی۔ ہاتھ میں پکڑا کافی کا کپ ذرا اس کے ہاتھ پر گرا۔ میرا ہاتھ جل گیا۔ باسل نے فوراً اس کے ہاتھ سے کپ لیا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ دھیان کہاں ہے؟ عائشہ روندی شکل بناتی ہاتھ پر پھونک مارنے لگی۔ ہاتھ سے چٹ نکل کر زمین پر گری۔ باسل نے کافی میز پر رکھی اور دوسرا اس کا ہاتھ پکڑ کر دیکھا۔ دکھاؤ، زیادہ تو نہیں چلا؟ تمہاری بے وقوفیاں کب ختم ہوں گی زیشو؟ عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ وہ یہاں بھی اسے ڈانٹ رہا تھا۔ باسل اسے اندر لایا اور دراز سے آئنمنٹ نکال کر اس کی انگلی پر لگانے لگا۔ آرام سے، بدلے کیوں لے رہے ہیں؟ وہ تنفن کرتی بولی۔ آنسو چہرے پر گرے تھے۔ ہاں تو نہ کرتی، جھلنیوں والی حرکتیں۔ جلا لیا نا ہاتھ؟ وہ پھونک مارتا ٹیوب لگا رہا تھا۔ آپ نے ڈرایا مجھے، اس وجہ سے ہاتھ جلا میرا۔ ٹیوب لگا کر وہ اٹھا تھا تو زمین پر چٹ نظر آئی۔ اس نے اٹھا لی اور کھولی۔ ایک ایکٹر کا ذکر کیا ہو گیا، آپ تو خفا ہی ہو گئے۔ جتنا مرضی اچھا ایکٹر ہو، آپ کی جگہ تھوڑی نہ لے سکتا ہے۔ آپ کے ساتھ تو پوری زندگی رہنا ہے۔ میں نے دل میں کوئی اور کیوں ہوگا میرے؟ بھاڑ میں جائے کرش، یو آر مائی ایوری تھنگ۔ اب تو شادی بھی شروع ہو جانی ہے، معاف کر دیں اپنی بیوی کو۔ آپ کے علاوہ اب کسی کا نہیں سوچوں گی، پرومس۔ آئی ایم سوری۔ آگے ایک دل۔ باسل مسکرایا تھا۔ وہ تو تقریباً بات بھول چکا تھا، پر وہ لڑکی یاد رکھے ہوئے تھی۔ جبکہ اسے منانے کے لیے یہ چیزیں کر رہی تھی، اسے خوشی بھی ہوئی تھی اور ہنسی بھی آئی تھی۔ براق ہوتا تو پرواہ کرتا، ڈانٹتا نہیں۔ وہ خفا لہجے میں بولی۔ باسل اس کی طرف مڑا اور اب مزید ہنسا تھا۔ اب ہنس بھی رہے ہیں؟ بہت ہی کوئی خود غرض انسان ہے آپ۔ جا رہی ہوں میں۔ رسی جل گئی پر بل نہیں گیا۔ باسل نے فخریہ مسکراتے چٹ اس کے آگے لہرائی تھی۔ یاد آنے پر عائشہ کی شکل دیکھنے والی تھی۔ اس نے چٹ چھیننا چاہی۔ باسل چٹ اونچی کر گیا۔ تو بیگم صاحبہ اپنے شوہر کو منانے آئی تھی۔ وہ مسکراتا اسے چھیڑ رہا تھا۔ یہ چٹ میری نہیں ہے، مجھے واپس دیں۔ وہ اچھل کر چٹ پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ میں نے نہیں لکھی، مجھے تو اللہ کی زمین سے ملی تو پکڑ لی۔ باسل ہنسا۔ عائشہ اچھی خاصی شرمندہ ہوئی۔ اب تو یہ چٹ میرے پاس رہے گی عمر بھر۔ چٹ دراز میں ڈالتا، دراز بند کرتا، وہ عائشہ کی طرف مڑا جو شرمندہ ہوتی نظریں نہیں ملا رہی تھی۔ عائشہ باہر جانے لگی جب باسل نے اس کا ہاتھ پکڑ اسے اپنی اور کھینچا تھا۔ کچھ منہ سے بھی کہہ دو، یہ سب کاغذ سے ہی کہنا تھا۔ اس کے گال کو چھوتا وہ بولا۔ نظریں اس کے سرخ ہوتے معصوم چہرے پر تھیں۔ باسل کی مسکان مزید گہری ہوئی۔ ایک بار خود کہو، آئی ایم یور ایوری تھنگ۔
اس کے قریب ہوتا، اس کے بالوں کو چھوتا وہ بولا، یہ چٹ میری نہیں ہے، اور فوراً بنا مڑے کمرے سے نکل گئی۔ باسل خوب ہنسا۔ آج ناشتے سے پہلے ظاہشہ مریم کے ساتھ اس کے روم کی بیلکنی میں تھی۔ مریم پریشان تھی۔ مجھے لگتا ہے کہ یہی صحیح وقت ہے، تمہیں بات کرنی چاہیے تائی جان سے، ظاہشہ بولی۔ اگر وہ لوگ نہ مانے، کاسٹ سے باہر کرنے کے لیے؟ مریم کی آنکھیں نم تھیں۔ یار اچھے کی امید رکھو، 5 مہینے ہو گئے ہیں، ابھی تو ٹائم ہے، بتاؤ تو۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے زیشو، میں شروز کے علاوہ کسی اور کا نہیں سوچ سکتی، پلیز ہیلپ می۔ مریم چہرے پر ہاتھ رکھے رونے لگی۔ ظاہشہ اسے چپ کروا رہی تھی۔ باسل مریم کے کمرے میں آیا تھا اور دونوں کی بیلکنی میں دیکھا، اسے مریم روتی نظر آ رہی تھی۔ وہ ایک دم پریشان تھا اور اس تک جانے لگا جب فون رنگ ہوا۔ باسل کی توجہ میز پر پڑے فون پر گئی۔ شیروز کالنگ۔ باسل ایک دم شل ہوا تھا۔ یار مریم، میں ہوں ساتھ، رونا تو بند کرو، ظاہشہ اسے چپ کروا رہی تھی، اور وہ رو رہی تھی جب باسل وہاں آیا۔ مریم، شیروز کی کال آ رہی ہے بار بار۔ مریم اندر تک کانپ گئی۔ اس نے فوراً آنسو صاف کیے۔ ظاہشہ کا اپنا سانس اٹکا تھا۔ باسل بے حد سنجیدہ تھا۔ باسل اس تک آیا اور فون بڑھایا۔ مریم نے گھبراہٹ میں فون پکڑا۔ اٹھاؤ کال۔ مریم نے حیرت میں باسل کو دیکھا۔ بھائی ضروری نہیں ہے، وہ فون بند کر گئی۔ تو اتنی کالز کیوں کر رہا ہے اس وقت؟ باسل کا لہجہ سنجیدہ سرد تھا اور نظریں مریم پر تھیں۔ وہ ہماری پریزنٹیشن ہے، وہی پوچھنی ہوگی، میں آتی ہوں۔ مریم وہاں سے چلی گئی۔ باسل نے جاتے اس کی پشت کو مشکوک نظروں سے دیکھا تھا۔ مریم رو کیوں رہی تھی؟ باسل کے سوال پر ظاہشہ کھٹکی۔ کب بھلا؟ دیکھا تھا اسے، وہاں سے رو رہی تھی وہ۔ کیا رشتے والی بات پر پریشان ہے؟ کچھ کہا اس نے تم سے؟ ظاہشہ بس چہرہ دیکھ کر رہ گئی۔ نہیں تو، وہ تو بس گھبرائی ہوئی ہے۔ باسل نے اسے دیکھا، پھر کچھ سوچا۔ نہیں، مسئلہ ہے کوئی، وہ اس طرح ریئیکٹ نہیں کرتے، بس اسے لڑکا نہیں پسند، ہم منع ہی کر دیتے ہیں نا۔ کیوں؟ کیا وجہ ہوئی؟ کیا کچھ ہوا ہے؟ ظاہشہ مزید پریشان ہوئی۔ بس وہ نہیں چاہتی۔ ارے کوئی تو وجہ ہوگی، اتنا اچھا رشتہ ہے۔ اچھا میں خود بات کروں گا اس سے۔ ظاہشہ کچھ نہ بولی، وہ بس پریشان ہوئی تھی۔ چلو ناشتہ کریں پھر تیار ہو جانا، ہم چلیں گے کپڑے دیکھنے۔ اوکے۔ اچھا ہم لنچ باہر کریں گے، مزہ آئے گا، اور پھر آئس کریم بھی، وہ جوش سے بولی تھی۔ ٹھیک ہے، جیسے تم چاہو۔ ظاہشہ ہنسی اور باہر چلی گئی۔ باسل اسے دیکھ مسکرایا تھا۔ شیروز اور مریم گاڑی میں تھے۔ مریم لاسٹ لیکچر کے فوراً بعد ہی نکل آئی تھی اور شیروز نے اسے پک کیا تھا، جبکہ مریم کافی نروس تھی۔ کیا مجھے تیار ہونا چاہیے تھا؟ میں تو سادہ کپڑوں میں ہوں، وہ اپنا عام سا سوٹ دیکھ بولی۔ شیروز اسے دیکھ مسکرایا اور ڈمپل گال پر نمایاں ہوا۔ تم اپنی سادگی میں ہی اچھی لگتی ہو مریم، ویسے بھی امی کو سادگی پسند ہے، اور مجھے بھی، یہ اس نے نرمی سے اسے دیکھ کر کہا تھا۔ مریم ہلکا سا مسکرائی۔ ہم ٹائم پر تو آ جائیں گے نا؟ ہاں یار، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا۔ اچھا، اور پلیز نروس مت ہونا، امی کچھ نہیں کہیں گی، کام رہنا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مریم نرمی سے مسکرائی۔ تسلی تو ملی تھی شیروز سے۔ وہ دونوں اس وقت ایک آئس کریم پارلر پر تھے۔ ظاہشہ ہر طرح کی باتیں کر رہی تھی، مانو کہنے کو بہت کچھ تھا۔ ظاہشہ ہنستی بولتی جا رہی تھی، ہر چیز کی تفصیل دے رہی تھی، اور باسل ایک ایک چیز دلچسپی سے سن رہا تھا۔ اپنی آئس کریم کو کب کا ختم کر چکا تھا اور اب ظاہشہ کی باتوں کے درمیان اسے کھلا رہا تھا، کیونکہ اگر وہ خود کھاتی ساری آئس کریم پگھل جاتی۔ اس سیمینار میں صرف میرے ہنسنے کی آواز آ رہی ہے، اور پھر ہم اتنا ہنسے کہ سب ہمیں دیکھنے لگے۔ وہ ہستی جوش میں سب بتا رہی تھی اور باسل بس ہنستا جا رہا تھا۔ ہم روز گھنٹہ گھنٹہ کیفیٹیریا میں بیٹھتے تھے، میں نے تو بنک بھی کیا، لیکن پھر بھی نمبر آ گئے۔ وہ ہنسی۔ باسل نے اسے ایک اور چمچ دیا۔ تھوڑا سانس لے لو، آدھے گھنٹے سے بول رہی ہوں۔ اسے ظاہشہ کو تنگ کرنے میں اور اس کا پھولتا گھورتا منہ دیکھتے مزہ آتا تھا، اور ویسا ہی ہوا۔ ظاہشہ کا منہ پھول گیا تھا اور وہ اسے گھورنے لگی تھی۔ باسل ہنسا۔ اب 4 سال بعد آئے ہیں، اتنا کچھ تو تھا، اب سب کال پر تھوڑی نہ بتایا جاتا ہے۔ جانی، اب تو آپ کے ساتھ ہی ہوں تا حیات، سب کچھ سنوں گا، پر ابھی ہمیں جلدی ہے، جیولر کے پاس بھی جانا ہے نا۔ اس نے ٹیشو لیا اور ظاہشہ کو دیا۔ چلو چلیں۔ پر فیئرویل پر بھی بہت کچھ ہوا تھا، وہ بھی بتانا ہے میں نے۔ باسل نے بیگز ایک ہاتھ میں لیا اور دوسرے ہاتھ میں ظاہشہ کا ہاتھ پکڑ کر اٹھایا۔ گاڑی میں بتانا، سب سن رہا ہوں میں۔ ظاہشہ مسکرائی، پھر اس کے ساتھ چلی گئی۔ مریم کے ہاتھ میں جوس کا گلاس تھا، وہ لیونگ روم میں تھی۔ شیروز سامنے تھا۔ امی آ گئی۔
شہروز نے اپنی ماں کو لیونگ روم میں آتا دیکھ کر کہا اور کھڑا ہو گیا۔ مریم بھی فوراً کھڑی ہو گئی۔ اس کی والدہ ایک نفیس اور سادہ خاتون تھی، پر ذرا سخت مزاج کی تھی۔ السلام علیکم آنٹی۔ مریم نے سلام کیا۔ شہروز کی ماں نے سر تپیر اسے دیکھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو؟ پھر آگے بڑھی اور مریم کو گلے لگا لیا۔ مریم کو تو توقع ہی نہیں تھی۔ ماشاء اللہ، تصویر سے زیادہ پیاری ہو۔ آؤ بیٹھو میرے پاس۔ شہروز مسکرایا تھا۔ مریم تو حیران۔ شہروز نے کافی بتایا تھا تمہارے بارے میں، پر بس میں ملنا چاہتی تھی۔ تمہارے گھر میں تو پتہ ہے نا شہروز کے بارے میں؟ وہ اس کے ساتھ ہی بیٹھی تھی۔ ان کی اس بات پر مریم نے شہروز کو دیکھا۔ آنٹی وہ، مریم نے لبوں پر زبان پھیری، میری بھابھی کو پتہ ہے، وہی بات کریں گی اور امی سے بھی بات کرنی ہے میں نے، وہ بمشکل بولی۔ ہاں تو اچھا ہے، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں، تم انہیں بتاؤ کہ ہم رشتہ لانا چاہتے ہیں۔ مجھے اور کیا چاہیے اگر میرا بیٹا خوش ہے تو، وہ مریم کا چہرہ چوتی بولی اور مسکرائی۔ مریم نے شہروز کو دیکھا، وہ اسے تسلی ہی دے رہا تھا۔ مریم بمشکل مسکرائی۔ اور کیا مصروفیات ہے؟ کیا کوئی شوق ہے جیسے کوکنگ یا گارڈننگ؟ اب انہوں نے اور باتیں کرنا شروع کر دی۔ مریم بھی ان سے باتیں کرنے لگی۔ یہ وقت سکون میں گزرا۔ باسل کی بس ہو چکی تھی۔ جولر کے پاس ان کو گھنٹہ لگ گیا تھا۔ سیٹ پسند آ گیا تھا۔ کون سا سیٹ؟ ظاہشہ فون سے اپنے ہاتھ کی تصویر لے رہی تھی۔ باسل نے اسے گھورا۔ جو لیا تھا جولر سے منہ دکھائی کے لیے، اس نے یاد کروایا۔ مجھے یاد نہیں اب کون سا تھا۔ باسل بے یقین تھا۔ یار خود تو لیا ہے تم نے، یاد نہیں ہے؟ وہ تو آپ کہہ رہے تھے یہ اچھا ہے تو میں نے ہاں کر دیا۔ آپ کی چوائس ہے، اچھا ہی ہوگا نا، آئی نو۔ اور ویسے بھی منہ دکھائی سے پہلے ہی دیکھ لوں گی تو سرپرائز خراب ہو جائے گا۔ وہ منہ بناتی بولی تو باسل ہنسا۔ کیا ہو یار تم، بس صحیح ہے، تم پورے مزے میں ہو، ہر چیز کی ٹینشن میں نے جو لی ہے۔ ظاہشہ ہنسی تھی اور اس کے بازو کو تھاما۔ جب آپ ہیں میرے ساتھ تو مجھے کیا ضرورت ہے کسی بھی چیز کی فکر کرنے کے لیے؟ آلویز آن مائی نیز فار یو، وہ پیار سے کہتا ظاہشہ کا ہاتھ تھام گیا اور ظاہشہ مسکرائی۔ اب آگے سگنل رکا۔ باسل نے گاڑی روکی۔ چند ہی سیکنڈز گزرے کہ ایک گاڑی باسل کے بغل میں رکی۔ باسل کی اتفاقاً نظر اس گاڑی پر گئی تو مریم بیٹھی نظر آئی۔ باسل یکدم رکا۔ وہ بے یقین تھا، پھر اس نے ساتھ بیٹھے شہروز کو دیکھا۔ باسل کو اس وقت اپنے دیکھے پر یقین نہیں آیا۔ وہ منظر اس کے لیے ناقابل قبول تھا۔ سگنل کھلا تھا، وہ لوگ چلے گئے۔ باسل نے پیچھے سے آئے ہارن کی آواز پر ہوش میں آتے گاڑی چلائی۔ کیا ہوا، آپ چپ کیوں ہیں؟ ظاہشہ اسے سنجیدہ دیکھ بولی۔ کچھ نہیں۔ مریم کہاں؟ اس نے عام لہجے میں پوچھا۔ ظاہشہ ایک پل کو رکی۔ وہ یونی ہی ہوگی۔ ہاں، وہ ایکسٹرا لیکچر تھا اس کا، وہ سنبھل کر بولی۔ باسل کے ہاتھ کی گرفت سٹیئرنگ پر سخت ہوئی تھی۔ غصہ آیا تھا کہ حد نہیں۔ سب شام کی چائے پی رہے تھے۔ باسل گھر آ کر 3 بار مریم کو کال کر چکا تھا، پر اس نے نہیں اٹھائی۔ وہ سب لاؤنج میں ہی موجود تھے۔ امی، مریم کو اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے؟ اس کی ایکسٹرا کلاس تھی کوئی، کہہ رہی تھی لیٹ آئے گی آج، واقعی دیر تو ہو گئی ہے۔ باسل کا سر گھومنے لگا۔ وہ بس کسی بھی غلط چیز کا نہیں سوچ پا رہا تھا۔ اس نے کبھی بھی مریم سے ایسی حرکت کی امید نہیں کی تھی۔ اس کا ضبط ٹوٹ رہا تھا۔ اسے بہت برے خیال آ رہے تھے۔ میں اسے دیکھ کر آتا ہوں۔ وہ کھڑا ہوا اور جانے لگا۔ ظاہشہ کا سانس اٹکا۔ راستے میں ہے، میری بات ہوئی ہے اس سے؟ ظاہشہ فوراً بولی۔ باسل ناگواری میں مڑا۔ یونی صرف 20 منٹ دور ہے ظاہشہ، ہمیں آئے گھنٹہ ہو گیا۔ وہ پھر مڑا۔ جب دروازے سے مریم اندر آئی، باسل اسے دیکھ کر رکا۔ اسے دیکھ اتنا غصہ اسے کبھی نہیں آیا تھا جتنا آج آ رہا تھا۔ مریم نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ السلام علیکم، وہ اونچی آواز میں کہتی اندر گئی۔ باسل کی مٹھیاں بھیج گئیں۔ وہ بھی پیچھے آیا۔ مریم سلام کرتی بیٹھی تھی۔ بیٹا اتنی دیر؟ سمینہ بیگم بولی۔ بس امی، ٹریفک ہی بہت تھی۔ اتنی لمبی ایکسٹرا کلاس کون سے سبجیکٹ کی تھی؟ باسل سنجیدہ کھڑا پوچھ رہا تھا۔ مریم کو لہجہ ٹھٹکا تھا۔ سر لیٹ آئے تھے، کلاس لیٹ شروع ہوئی تھی اس لیے دیر لگ گئی۔ اس سے پہلے باسل کچھ کہتا۔ اچھا مریم، یہ دیکھو، یہ ڈریس میں نے یہ ڈن کروایا ہے۔ ظاہشہ نے مریم کو اپنی طرف متوجہ کر لیا اور فون میں تصویر دکھانے لگی۔ باسل چند پل اسے دیکھتا رہا، پھر صبر کرتا وہاں سے چلا گیا۔ وہ سب کے سامنے پوچھنا نہیں چاہتا تھا۔ ظاہشہ اور مریم دونوں مریم کے کمرے میں بیڈ پر بیٹھے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ اب تو مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہا یار۔ مریم کی آنکھوں میں آنسو آئے ظاہشہ کی بات پر۔ یار مریم، چلو ہم مل کر تائی جان سے بات کرتے ہیں، ظاہشہ نے تجویز دی۔ کیسے یار زیشو، امی نے بابا اور بھائی سے بات کرنی ہے، میں انہیں کیا کہوں گی؟ یار بتانا تو ہے نا، ایسے کب تک خاموش رہو گے؟ مجھے نہیں پتا یار، شہروز نے بات کر لی ہے، میں کیا کروں یار، مجھے پلیز بتاؤ۔
مریم رونے لگی تھی، زائشہ نے اسے گلے لگا لیا۔ مریم پلیز ٹینس مت ہو یار، ہم کچھ کرتے ہیں۔ جب دروازہ کھلا اور باسل اندر آیا، مریم نے فوراً آنسو صاف کیے، پر باسل دیکھ چکا تھا کہ وہ بے حد سنجیدہ تھا اور بس مریم کو دیکھ رہا تھا۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ زائشہ بولی۔ مریم بیڈ سے اٹھی اور باتھ روم جانے لگی۔ تم یہیں رکو۔ مریم اچانک رکی۔ باسل اس تک آیا۔ کہاں گئی تھی تم آج؟ باسل کا لہجہ سخت تھا۔ مریم کو گھبراہٹ ہوئی۔ بھائی بتایا تو تھا ایکسٹرا کل۔ جھوٹ مت بولو مریم، کوئی ایکسٹرا کلاس نہیں تھی تمہاری، خود دیکھا ہے میں نے تمہیں اس آدمی کے ساتھ گاڑی میں۔ مریم سن پڑ چکی تھی، اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ زائشہ کا بھی دل گھبرایا تھا۔ باسل کے چہرے پر شدید غصہ تھا۔ مریم نے زائشہ کو دیکھا، وہ ان کے پاس آئی تھی۔ باسل کی نظریں اس کے چہرے پر جمی تھی۔ کیا کر رہی تھی تم اس آدمی کے ساتھ؟ وہ لگتا کیا ہے جس کے ساتھ تم گاڑی میں گھوم رہی تھی، اوپر سے صاف جھوٹ بول رہی ہو سب گھر والوں سے۔ باسل بری طرح چیخا اور مریم کی جان نکل گئی۔ جواب تو مجھے۔ وہ پھر چیخا۔ بھائی وہ میں۔ مریم کا دل زور سے دھڑک رہا تھا، نظریں اٹھانا محال تھا۔ منہ میں زبان ہے نا تو بولو، غصہ مت دلاؤ۔ کہاں گئی تھی اس کے ساتھ؟ مریم کے آنسو روانی سے گرنا سٹارٹ ہوئے تھے۔ زائشہ کو خود اب گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ سمینہ بیگم اور لیلا بیگم کمرے میں آئی تھیں۔ دونوں آوازیں سن کر ڈر گئی تھیں۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں مریم، جواب دو۔ کر کیا رہی ہو تم آخر؟ باسل مزید اونچا دھاڑا۔ سمینہ بیگم یکدم اس کے سامنے آئی۔ باسل کیا ہوا؟ چیخ کیوں رہے ہو؟ امی بیچ میں مت آئیں، پوچھنے دیں مجھے اس سے کہ کیا حرکتیں کرتی پھر رہی ہے۔ مریم روتی اپنی ماں کے پیچھے چھپی تھی۔ ہوا کیا ہے؟ سمینہ بیگم الجھن میں بولی۔ جھوٹ بولا ہے اس نے ہم سب سے، کوئی ایکسٹرا کلاس نہیں تھی، کسی لڑکے کے ساتھ تھی یہ، میں نے خود دیکھا اسے گاڑی میں۔ سمینہ بیگم نے منہ پر ہاتھ رکھا۔ لیلا بیگم بھی دنگ تھی۔ مریم سر جھکائے رو رہی تھی۔ اب پوچھیں اس سے کہ کیا کر رہی ہے یہ؟ سمینہ بیگم نے بے یقینی میں اسے دیکھا۔ مریم، باسل کیا کہہ رہا ہے، یہ سچ ہے؟ بولو مریم۔ امی میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میرا یقین کریں، میں بس شہروز کی امی سے مل کر آئی تھی اور کچھ بھی نہیں۔ مریم روتے بولی تو سمینہ بیگم کو وہ بیٹی اپنی نہیں لگی۔ ذرا لحاظ بھی ہے تم میں؟ باسل غصے میں مریم کی طرف بڑھا۔ مریم روتی زائشہ کے ساتھ لگی۔ وہ بری طرح ڈر گئی تھی۔ باسل غصہ مت کرے مریم، پر اس نے کچھ غلط نہیں کیا۔ ذرا بھی شرم نہیں آئی تمہیں؟ کتنی ڈٹائی سے تم یہ بکواس کر رہی ہو ہمارے سامنے؟ سمینہ بیگم اور لیلا نے اسے روکا۔ مریم منہ پر ہاتھ رکھ کے بری طرح رو رہی تھی۔ زائشہ کی اپنی آنکھوں میں آنسو تھے۔ رشتہ آیا ہے نا اس کا، میں بات کرتی ہوں، تمہارے ابو ہاں کریں۔ امی نہیں، میری بات سنیں، شہروز اچھا لڑکا ہے، آپ پلیز ایک بار مل لیں۔ مریم نے اپنی ماں کی منت کی۔ انہوں نے چہرہ موڑ لیا۔ باسل کی نظروں میں اب افسوس تھا۔ سمینہ بیگم نام آنکھیں لیے کمرے سے چلی گئی۔ لیلا ان کے پیچھے گئی تھی۔ امی مت کریں، پلیز مت کریں، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ تم ہماری دی محبت اور آزادی کا یہ صلہ دو گی۔ اعتبار اور مان دونوں ہی توڑ دیے تم نے تو۔ ارے اپنی عزت کا ذرا بھی پرواہ نہیں کی تم نے۔ ڈوب مرو تم۔ باسل ایک بار بیٹھ کر بات تو کریں مریم سے، وہ سب بتائے گی آپ۔ زائشہ نے باسل کا ہاتھ پکڑا تھا۔ باسل نے چھڑوا لیا۔ اب یہ گھر سے نہیں جائے گی، اس کی یونی ختم، یہ تمہارے ذمہ ہے زائشہ۔ باسل نے بیڈ سے مریم کا فون اٹھایا تھا، جیب میں ڈالا اور کمرے سے چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی مریم زمین پر بیٹھی بری طرح روئی تھی۔ باسل آج صبح کی کافی پی رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں مریم کا فون تھا۔ جب زائشہ کمرے میں آئی، آپ نے بلایا، پاسورڈ کیا تھا؟ زائشہ نے بتایا۔ باسل فون کھول چکا تھا۔ باسل ایک بار بات کر لیں مریم سے پلیز۔ باسل کے چہرے پر ناگواری آئی۔ اس کی طرف داری مت کرو زیشو، آپ نے اپنی بہن کے لیے بہترین سوچنا ہے نا۔ کیا ہو جائے گا اگر مریم اپنی مرضی سے کرے شادی اس شخص سے جس کے ساتھ وہ خوش ہو؟ آپ ایک بار جانتی بھی ہو نا زمانہ کیسا ہے، کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ باسل فون چھوڑتا مڑا تھا۔ شہروز ایسا نہیں ہے، ایک بار مل تو لیں، میں جانتی ہوں اسے۔ زائشہ فوراً کہا تھا۔ باسل سن تھا۔ تمہیں پتا تھا؟ زائشہ کو دھچکا لگا تھا۔ نہیں، وہ مجھے بتایا تھا۔ میں تم اس کا ساتھ دے رہی تھی؟ جھوٹ مت بولنا، تم جانتی تھی وہ کیا کر رہی ہے؟ باسل آپ بات تو سنیں، میں بتاتی ہوں۔ آپ کام تو ہو، میں ایکسپلین کرتی ہوں۔ زائشہ نے اس کا بازو تھاما تھا۔ باسل نے فوراً جھٹک دیا۔ وہ میری بہن ہے زائشہ۔ باسل غصے میں بولا۔ تو مال میں تم نے جھوٹ بولا تھا ہے نا؟
ان دونوں کا ملنا اتفاق نہیں تھا، تم ملی تھی ساتھ۔ باسل نے اسے دونوں بازوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا تھا۔ تم مجھے فریب میں کیسے رکھ سکتی ہو؟ بیوی ہو تم میری، کیا میں تم پر اعتبار بھی نہیں کر سکتا؟ زائشہ کی آنکھیں نم ہوئی۔ آپ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایسا کیا کر دیا میں نے؟ فور گاڈ سیک، تم میرے پیچھے میری بہن کو ایک لڑکے سے ملنے میں مدد کر رہی ہو، اسے اس کام میں سپورٹ کر رہی ہو، تم یہ جرأت کیسے کر سکتی ہو؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ باسل نے غصے میں اسے چھوڑا تھا۔ زائشہ پیچھے ہوئی۔ ابھی کے ابھی چلی جاؤ یہاں سے، آج مہندی ہے ہماری، کیا آپ ایسے پیش آئیں گے میرے ساتھ؟ وہ بھرائی آواز میں بولی تھی۔ باسل نے ناگواری میں سے دیکھا۔ ہاں، کیونکہ تم اسی رویے کی حقدار ہو۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہاری سب غلطیاں معاف کر دوں گا، پر زائشہ ہر غلطی معاف کرنے کے لائق نہیں ہوتی، اور یہ تو میں کبھی نہیں بولوں گا۔ اب سے خبردار جو تم نے مریم کا ساتھ دیا، ایسی کسی بات میں مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سختی سے وارن کرتا وہ چہرہ موڑ گیا۔ ہر بات صرف اپنی منوانی ہے آپ نے باسل۔ زائشہ اس کے لہجے سے ہرٹ ہوئی تھی۔ آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں، آئی ہیٹ یو۔ وہ روتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ باسل کو شدید چبھے تھے اس کے الفاظ۔ شام تک پورا گھر سج چکا تھا، زائشہ کو تیار کر دیا گیا تھا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نے خوبصورت رنگین لہنگا پہن رکھا تھا، کھلے کرل بال، ان میں بندیا دوپٹہ، سر پر سیٹ تھا۔ وہ کوئی شہزادی لگ رہی تھی، پر اس کے چہرے پر اداسی تھی۔ سمینہ بیگم اور لیلا بیگم دونوں سے دیکھ رہی تھی۔ ماشاء اللہ، بہت پیاری لگ رہی ہے میری بچی۔ ہماری زائشہ ہے ہی بہت پیاری، اللہ ہمیشہ خوش رکھے۔ لیلا صاحبہ نے اس کا سر چوما۔ سمینہ بیگم نے پیچھے بیٹھ پر بے دلی سے تیار بیٹھی مریم کو دیکھا، جو گلابی میکسی میں تھی۔ مریم، خدا کے لیے یہ منہ نیچے سب کے سامنے مت بنانا، ابھی میں نے تمہارے بابا کو بھی کچھ نہیں بتایا۔ مریم کی آنکھیں گیلی ہوئیں، وہ خفگی سے چہرہ موڑ گئی۔ چلیں بھابھی، مہمان آنے والے ہوں گے، لیلا نے سمینہ سے کہا تو دونوں باہر چلی گئیں۔ زائشہ اٹھ کر آئی اور مریم کے ساتھ بیٹھ گئی۔ مریم، رو تو مت، میں تمہیں ایسے نہیں دیکھ سکتے۔ تم نے بھائی سے بات کی؟ مریم نے روتے چہرے سے پوچھا۔ زائشہ منہ پھیر گئی۔ مریم کو اندازہ ہو گیا کیا جواب ہے، اس کے آنسو تیزی سے گرے۔ اپنا فون دے دو پلیز۔ تم کیا کرو گی؟ شہروز کے ساتھ سب ختم کر دوں گی، محبت کھو چکی ہوں، رشتے نہیں کھونا چاہتے۔ زائشہ کا دم تڑپا تھا اس کی بات پر۔ ایسے تو مت بولو مریم، تھوڑی ہمت رکھو، میں ساتھ ہوں۔ تم میری وجہ سے اپنے اور بھائی میں مسائل پیدا مت کرو، شادی ہو رہی ہے تمہاری، پلیز مجھے فون دو۔ زائشہ کچھ نہ بول پائی اور اسے فون دے دیا۔ اس نے مریم کو روتے نمبر ملایا۔ 2 بیل پر شہروز نے فون اٹھایا تھا۔ کیسی ہو؟ میں کالز کر رہا تھا، اٹھائی کیوں نہیں؟ شہروز، آئی ایم سوری، میں اس کی سسکیاں شروع ہو چکی تھی۔ زائشہ کی آنکھیں نم ہوئیں۔ مجھے معاف کر دو، میں نہیں کر پائی، مجھ سے نہیں ہوگا، میں اپنی فیملی کے اگینسٹ نہیں جا سکتی، ہم سب ختم کرتے ہیں، پلیز بات مان لو، میری عزت کا سوال ہے، تمہیں مجھ سے لاکھ بہتر مل جائیں گے، بس اسے نصیب سمجھو۔ وہ رو رہی تھی۔ ہو گیا؟ مریم رکی تھی اور اپنی ناک رگڑی۔ چل اب کمرے سے نکلو اور نیچے آؤ۔ یہ کہنا تھا کہ مریم کو دھچکا لگا تھا۔ اس نے حیرت میں زائشہ کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ تمہارے گھر کے باہر ہوں، اب سب مجھ پر چھوڑ دو، اور فون کٹ گیا۔ مریم پر حیرتوں کا پہاڑ ٹوٹا۔ ہیلو شہروز؟ وہ کال کٹ کر چکا تھا۔ مریم منہ پر ہاتھ رکھتی اٹھی۔ زائشہ نے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ شہروز گھر کے باہر ہے؟ کیا کہہ رہی ہو؟ زائشہ حیرت میں اٹھی۔ مریم کے ہاتھ پاؤں پھولے تھے، دل کانپ رہا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ میں کیا کروں زائشہ؟ نہیں، مجھے اسے روکنا ہوگا۔ وہ باہر بھاگی تھی۔ زائشہ اس کے پیچھے گئی۔ رکو مریم۔ کیسے ہیں انکل؟ شہروز اس وقت ندیم صاحب اور اکرم صاحب کے سامنے لیونگ روم میں تھا، اور وہ بس الجھن میں اسے دیکھ رہے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، تمہارا تعارف؟ میں شہروز عباس ہوں، میرے والد عباس صاحب امپورٹس کا بزنس چلاتے ہیں، آپ پتہ کروا سکتے ہیں، آخر آپ ہی کی فیلڈ ہے۔ میری امی ہاؤس وائف۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، پر ہم کیا مدد کر سکتے ہیں تمہاری برخوردار؟ ندیم صاحب الجھے تھے۔ شہروز نے نظریں اپنے ہاتھ پر کی۔ تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ تیری جرت کیسے ہوئی یہاں آنے کی؟ باسل غصے میں دروازے کے اندر آیا تھا تو توجہ اس پر گئی۔ وہ شہروز کی طرف گیا اور اس کا گریبان جھپٹا۔ باسل، کیا کر رہے ہو؟ ندیم صاحب یکدم کھڑے ہوئے۔ چھوڑو، وہ مہمان ہے، بات کر رہا ہے۔ اکرم صاحب نے اسے چھڑوا کر پیچھے کیا تھا۔ شہروز نے اپنا کاندھا جاڑا اور ندیم صاحب کے پاس گیا۔ نظروں میں احترام قائم تھا۔ انکل، مدد نہیں، آپ کا بھروسہ چاہیے۔
جو میں یہاں مانگنے آیا ہوں اس کا انکار نہیں لے کر جانا چاہتا، سوالی بن کر آیا ہوں، خالی ہاتھ مت بھیجیے گا، وہ نہایت نرمی سے بولا تھا۔ اکرم صاحب نے باسل کا بازو پکڑا تھا اور باسل طیش میں شہروز کو دیکھ رہا تھا۔ ندیم صاحب بڑے غور سے شہروز کو دیکھ رہے تھے۔ کیا چاہتے ہو؟ میں جانتا ہوں طریقہ تھوڑا نامناسب ہے، پر میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ مریم اور ظاہر لیونگ کے دروازے کے باہر پہنچے تھے۔ مریم شہروز کو دیکھ رہی تھی، دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، آنکھوں میں نمی بھی تھی اور خوف بھی۔ سمینہ اور لیلا بیگم بھی وہاں اندر آ چکی تھی۔ شہروز نے پہلے انہیں دیکھا، پھر پیچھے دروازے کے باہر کھڑی مریم کو۔ اس نے منت میں نفی میں سر ہلایا تھا۔ خدا کے لیے مت کرو شہروز، وہ روتی تھی۔ اس جرت کے لیے معذرت، پر میں آپ کی بیٹی مریم کو پسند کرتا ہوں اور شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ کی رضامندی سے۔ وہاں ایک دم خاموشی چھا گئی تھی۔ ندیم صاحب نے پھٹی آنکھوں سے اپنے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھا تھا جو پورے اعتماد سے ان کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ باسل کا خون کھولا تھا۔ اس نے دروازے پر کھڑی مریم کو دیکھا تو مریم ظاہر کے ساتھ جا لگی، نظریں جھکا لیں۔ یہ ہوتا کون ہے یہ سب کہنے والا؟ میری بہن کوئی فتح کی چیز نہیں ہے جسے تو یہاں جیتنے آیا ہے، ذلیل انسان۔ اچھا ہوگا نکل یہاں سے، ورنہ میں تجھے… باسل اس کی طرف بڑھا تھا۔ باسل، غصے پر قابو رکھو۔ ندیم صاحب نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا تھا۔ باسل ضبط کرتا خاموش ہوا۔ ندیم صاحب نے مڑ کر پہلے اپنی بیوی پھر کھڑی مریم کو دیکھا جو شرمندہ لگ رہی تھی اور چہرہ موڑے رو رہی تھی۔ وہ شہروز کی طرف مڑے۔ تو میں اتنی جرت کہاں سے آئی کہ میرے گھر میں آ کر میرے سامنے میری بیٹی کا ہاتھ مانگو؟ لہجہ سخت اور باروب تھا مگر آواز دھیمی۔ شہروز نے نظریں نہیں جھکائی۔ عزت دار گھرانے سے ہوں، آپ کی بیٹی کو دل سے اپنانا چاہتا ہوں، اسی لیے اس کا ہاتھ اس سے نہیں اس کے والد سے مانگ رہا ہوں، دستور اور سنت کے مطابق۔ وہ پورا اعتماد ہو کر بنا کسی خوف کے بولا تھا۔ اگر یہ جرت آپ کے دستور کے خلاف ہے تو میرا سر حاضر ہے، پر بات پر اٹل ہوں، مریم سے شادی کرنا چاہتا ہوں میں۔ ندیم صاحب نے اس کی ہمت پر حیرت میں اسے دیکھا۔ یوں منہ اٹھا کر رشتہ لینے نہیں جایا جاتا، ہر کام کے طور طریقے ہوتے ہیں برخوردار۔ جی تبھی والدین کے ساتھ آنا چاہتا تھا، پر انٹر کاسٹ شادی پر رد عمل پر مریم کے لیے فکر مند تھا، اور جس کا ڈر تھا وہی ہوا۔ اس نے مڑ کر سمینہ بیگم اور باسل کو دیکھا تھا۔ میں جانتا ہوں لڑکی کا کسی کو پسند کرنا نامناسب سمجھا جاتا ہے اس معاشرے میں، عزت کا معاملہ بن جاتا ہے، پر پسند کرنے کا حق تو اسلام میں ہے، اور اللہ کے بعد میں گواہ ہوں مریم کے باوقار کردار کا، جس سے بہترین ہم سفر میں تصور نہیں کر سکتا۔ مریم اندر آؤ۔ ندیم صاحب کی نظر شہروز پر تھی، پر مخاطب مریم کو کیا۔ مریم لرز گئی۔ اتنی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ ظاہر نے اسے ہمت دی اور وہ اس کے ساتھ سر جھکائے اندر گئی۔ کیا تم اس لڑکے کو پسند کرتی ہو؟ نظریں شہروز پر تھیں۔ مریم کا وجود کانپ رہا تھا۔ بابا، میں صرف سچ بولنا۔ دونوں پسند کرتے ہو ایک دوسرے کو؟ شہروز نے ایک بار پھر مڑ کر مریم کو نہیں دیکھا تھا، وہ بس پورا اعتماد تھا اور ندیم صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ مریم نے ظاہر کی طرف دیکھا۔ اس نے تسلی دی اور ہمت بڑھائی تھی۔ جی۔ ندیم صاحب نے گہرا سانس لیا۔ ایک مایوسی تھی جو چہرے پر آئی۔ کب سے جانتے ہو؟ 6 مہینے سے جانتے ہیں۔ شہروز فوراً بولا۔ ندیم صاحب کی نظر اس پر پڑی۔ یوں اکیلے کیسے تمہیں اپنی بیٹی تھما دوں؟ اکیلے صرف آپ سے بات کرنے آیا تھا، ورنہ میں والدین کو ہفتہ پہلے ہی بتا چکا تھا، اور وہ راضی ہیں، بس اجازت چاہتے ہیں آپ کی آنے کے لیے۔ ندیم صاحب چند پل خاموش رہے، ایک نظر سب کو دیکھا۔ شادی کے بعد اپنے والدین کو گھر لانا۔ مریم نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اپنے والد کو دیکھا۔ سب حیران رہ گئے۔ شہروز کے چہرے پر یکدم سکون آیا، آنکھیں سرخ ہوئی تھی، وہ چہرہ جھکا گیا اور لمبی آہ چھوڑی تھی۔ اتنی دیر کی ہمت صرف اس ایک فقرے پر ٹکی تھی۔ دل کو سکون آیا تھا۔ میرا نمبر رکھ، ہے میرے پاس۔ آپ کی بیٹی نے اپنا نمبر دینے سے پہلے اپنے والد کا نمبر دیا تھا۔ باسل اس بات پر یکدم ٹھٹکا تھا۔ اس نے غور سے شہروز کو دیکھا۔ کچھ تو ہوا تھا اسے۔ بھروسہ کر کے دیکھیں، آپ کو مایوس نہیں کروں گا۔ اگر مل کر بھی آپ رضامند نہ ہوئے تو میں پھر دوبارہ کوئی رابطہ نہیں کروں گا، یہ وعدہ ہے میرا۔ یہ کہہ کر وہ مڑا، پھر باسل کو دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے مریم کو دیکھا جو بے یقین تھی۔ شہروز مسکرا کر چلا گیا۔ جو قدم آج شہروز نے اٹھایا تھا اس نے اپنی محبت کا امتحان دے دیا تھا۔
اب مریم کی باری تھی اس کا ساتھ دینے کی۔ ندیم صاحب سنجیدگی سے کمرے سے جانے لگے۔ بابا۔ ندیم صاحب رکے پر مڑے نہیں۔ اگر آپ کو یا بھائی کو شہروز پسند نہ آیا تو آپ جہاں کہیں گے میں وہاں شادی کر لوں گی، پر آپ کا مان نہیں توڑوں گی کبھی بھی، یہ وعدہ ہے میرا۔ مریم سر جھکائے بولی تھی۔ ندیم صاحب کی آنکھوں میں سرخی آئی تھی۔ وہ فوراً باہر نکل گئے، پھر باقی سب بھی۔ اب وہاں بس وہ تینوں تھے۔ باسل کا چہرہ سرخ تھا۔ اس نے فون نکالا اور مریم کی طرف بڑھایا۔ رکھ لو، اس میں ایسا کچھ نہیں جو مجھے شرمندہ کرتا۔ وہ جانے لگا۔ بھائی رکے۔ مریم نے تڑپ کر باسل کے بازو پکڑا۔ زائشہ پیچھے ہوئی تھی۔ آپ دونوں بات کریں، میں اوپر جا رہی ہوں۔ وہ فوراً کمرے سے نکل گئی۔ باسل نے اس کی طرف نہیں دیکھا، پر اب چہرے پر غصہ نہیں تھا۔ مریم نے لبوں پر زبان پھیری۔ کیا آپ مجھ سے خفا ہیں؟ مایوس ہوں، باسل نے تصحیح کی۔ مریم کی آنکھیں بھر آئیں۔ کیا ہم نے کبھی کسی بات پر زبردستی کی تھی؟ یا تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی تھی؟ یا ہمارے پیار میں کوئی کمی تھی جو تم نے یہ قدم اٹھایا؟ ہر مسئلہ بتاتی تھی نا تم مجھے، کیا میں حل نہیں کرتا تھا؟ مریم چہرہ موڑے سسکیاں لینے لگی۔ باسل کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ کیا آپ کو مجھ پر ذرا بھی اعتبار نہیں تھا؟ اعتبار تھا اور ہے ابھی بھی مریم، پر اپنی بہن کو کسی غیر مرد کے ساتھ گھومتے دیکھنا کوئی بھائی پسند نہیں کرتا۔ مجھے بھی نہیں آیا۔ کوشش کی لہجہ نرم رکھوں، آرام سے بات کروں، پر عزت ہونا ہماری غصہ آ گیا نا۔ باسل بے بس لگتا تھا۔ مریم اس کے سینے سے لگی۔ باسل کچھ نہ کہہ سکا۔ اسے اپنی بہن اپنی انا سے زیادہ عزیز تھی۔ آئی ایم سوری بھائی، مجھے نہیں جانا چاہیے تھا، نہیں ملنا چاہیے تھا، میری غلطیاں تھیں، پر میں قسم اٹھانے کو تیار ہوں میں نے کچھ ایسا نہیں کیا جس سے عزت پر کوئی حرف آئے۔ باسل نے اسے ساتھ لگائے ہاتھ اس کے سر پر رکھا تھا اور اس کا سر چوما تھا۔ تب اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ صرف تمہاری خوشی کے لیے ملوں گا اس سے۔ مریم نے باسل کا چہرہ دیکھا۔ چہرے پر خوشی اور بے یقینی تھی۔ پر کچھ امید نہ رکھنا، اپنی بہن ایسے ہی نہیں کسی کو بھی دے دوں گا۔ اگر پسند آیا تو ٹھیک، ورنہ اللہ بھلا کرے اس کا۔ مریم روتی روتی ہنسی تھی۔ باسل بھی مسکرایا۔ چلو جا کر حلیہ سدھارو، اپنا بھی اور اپنی بھابھی کا بھی۔ یقیناً رو رہی ہوگی۔ تیار ہوئی۔ مریم ہنستی حامی بھر گئی۔ بھائی زیشو نے میری ریکویسٹ پر جھوٹ بولا تھا، ورنہ وہ نہیں مان رہی تھی، اس کا قصور نہیں ہے، پلیز اس سے ناراض نہ ہو۔ باسل نے گہرا سانس لیا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گا، جاؤ اب۔ مریم پھر وہاں سے چلی گئی۔ اس کی دعائیں قبول ہوئی تھیں۔ باسل بس اسے دیکھ کر رہ گیا۔ مہندی کا فنکشن ویسے تو شاندار گزرا، پر پورا فنکشن باسل زائشہ کی اداسی کا اندازہ لگا چکا تھا۔ اس کا دل نہیں لگ رہا تھا، وہ خوش نہیں تھی۔ کئی بار سب نے کوشش کی تھی، پر وہ ویسی خوش نہیں ہوتی تھی جتنا وہ نارملی خوش تھی۔ قریب 1:30 بجے فنکشن ختم ہوا۔ زائشہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ ابھی بھی اداس تھی۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، زائشہ نے مڑ کر دیکھا۔ باسل اندر آیا تھا۔ چہرے پر مسکان تھی اور ہاتھ پیچھے باندھ رکھے تھے۔ زائشہ چہرہ موڑ گئی۔ منہ ویسے ہی پھولا پھولا لگ رہا تھا۔ باسل ہمیشہ کی طرح ہنسا۔ اتنی ناراض ہے میری بیوی کہ نہ بات کی، نہ اپنا دیدار کروایا ٹھیک طرح، اور اوپر بھی آ گئی۔ وہ آتا اس کے پاس بیٹھا تھا۔ زائشہ ذرا فاصلہ بنا کر دور بیٹھ گئی۔ باسل کے ابرو تنے۔ میں دلہن ہوں، آپ کو اجازت نہیں مجھے دیکھنے کی، جائیں یہاں سے۔ نکاح میں ہو میرے، میں تو نہیں جا رہا، جو مرضی کر لو۔ وہ بضد ہوتا زائشہ کو تنگ کرتا بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگا گیا۔ زائشہ دل ملا گئی۔ باسل جائیں میرے کمرے سے، یہ دیکھو تمہارے لیے گجرے لایا ہوں، تمہیں پسند ہے نا؟ زائشہ کی آنکھیں گیلی ہوئی تھیں۔ اوف زیشو، ایسا کیا ہو جاتا ہے تمہیں کہ ہر بات پر آنسو آ جاتے ہیں تمہارے ان معصوم سی آنکھوں میں؟ انہیں دیکھ اور پیار آتا ہے تم پر۔ وہ نرمی سے مسکراتا اس کے پاس آیا تھا۔ زائشہ نے روتے غصہ ہوتے اسے پیچھے دھکا دیا۔ نہیں بات کرنی مجھے آپ سے، جائیں یہاں سے۔ بنا بات کیے تو شادی نہیں ہو سکتی، سوری، بات تو کرنی پڑے گی۔ وہ ہنسا تھا۔ تو مت کریں۔ اب وہ پھٹی تھی۔ غصے میں باسل اس بار واقعی چونک گیا تھا۔ اسے برا لگا۔ زائشہ میں لڑنے نہیں آیا، آؤ بات کرتے ہیں۔ اس نے زائشہ کا ہاتھ پکڑا۔ زائشہ نے چھڑوا لیا۔ باسل اسے دیکھ کر رہ گیا۔ آپ کوئی میچیور ڈھونڈ لیں، چھوڑ دیں مجھے۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ باسل کو اب غصہ آیا۔ طلاق دے دیں مجھے۔ باسل کو لگا وہ ہل نہیں سکے گا۔ اس نے غصے سے زائشہ کا بازو جکڑے، اسے اپنی طرف کھینچا۔ نظروں میں تیش تھا۔
آج یہ الفاظ منہ سے نکال دیے، آئندہ ایسی بات کی تو زبان کھینچ دوں گا تمہاری، اور خبردار ایسی کوئی بات کسی کے سامنے کی۔ عائشہ اندر تک کانپ چکی تھی۔ باسل نے جھٹکے سے اسے چھوڑا۔ امی نے صحیح کہا تھا، جس مرد کا اپنے غصے پر قابو نہیں رہتا، عورت کبھی اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ مجھے نکاح کرنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ عائشہ نے آنسو پونچھتے اور باتھ روم میں چلی گئی، جہاں سے اس کے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ باسل کا چہرہ سرخ تھا، ماضی کے چند مناظر دماغ سے ٹکرائے تھے۔ علینا، تم مجھے دھوکہ کیسے دے سکتی ہو؟ اتنے وعدے مجھ سے کر کے تم میرے ہی دوست کے ساتھ۔ باسل، تم اچھے ہو، پر میں تم سے محبت نہیں کر پا رہی۔ داور سے مل کر مجھے اندازہ ہوا کہ محبت کسے کہتے ہیں۔ اچھا ہوگا ہم بریک اپ کر لیں، تمہیں مجھ سے اچھی مل جائے گی۔ امی، وہ 2 سال میرے ساتھ رہی اور شادی کسی اور سے کر لی۔ میرا دل جل رہا ہے امی، میں یہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا۔ بیٹا، تم کب تک ایسے رہو گے؟ زندگی میں آگے بڑھو، شادی کرو۔ میں عائشہ سے نکاح کے لیے تیار ہوں امی۔ وہ کمرے میں آر اپنی الماری کے دراز سے ایک باکس نکالا۔ اس میں ایک تصویر تھی، اس کی اور علینا کی۔ وہ تب کی تھی جب باسل نے اسے پرپوز کیا تھا۔ ساتھ اس میں ایک رنگ تھی جو بریک اپ کے بعد علینا نے واپس کر دی تھی۔ باسل کی آنکھیں گیلی ہوئی تھیں۔ انسان محبت سے موو آن کر جاتا ہے، پر محبت میں ملے دھوکے اور دیے گئے زخم سے موو آن نہیں کر پاتا۔ کچھ وہ زخم توڑ دیتا ہے اور کچھ کو بدل دیتا ہے، پر باسل ٹوٹا بھی اور بکھرا بھی۔ یہاں انکشاف ٹوٹا تھا۔ عائشہ باسل کی محبت نہیں، باسل کا موو آن تھا، پر وہ ایک چھوڑ دیے جانے کا خوف اور دھوکہ ملنے کا ڈر ہمیشہ زندہ رہا تھا اس میں۔ باسل کیفے میں بیٹھا تھا۔ قریب 5 منٹ بعد شہروز وہاں آ گیا تھا۔ سلام۔ وعلیکم السلام، بیٹھو۔ دونوں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ جی بتائیں، کیوں بلایا مجھے؟ تمہیں کیا لگا اپنی نازوں میں پلی بہن میں کسی بھی راہ چلتے کو سونپ دوں گا؟ ایک ایک چیز کا پتہ لگاؤں گا، پھر جا کر فیصلہ ہوگا۔ شہروز مسکرایا، ڈمپل نمایاں ہوا۔ میری بھی کوئی بہن ہوتی تو یہی کرتا۔ میں سمجھ سکتا ہوں، آپ تسلی سے کریں چھان بین۔ کیسے جانتے ہو مریم کو؟ کیسے ملے؟ یونی میں سینئر تھا، ایک سیمسٹر اس کا۔ گریجویشن سے 2 مہینے پہلے ہی ملے۔ ہم ایک پریزنٹیشن ساتھ کی تھی ایک گروپ میں۔ پھر دوسری ملاقات فیئرویل پر ہوئی، اور ان 2 ملاقاتوں میں صرف حال چال پوچھا میں نے۔ اس سے کوئی بات نہیں کی، بس اس کی طرف متوجہ ہونے لگا تھا میں۔ پھر گریجویشن پر اسے بتایا کہ پسند کرتا ہوں، بس مجھے لگا اس کے بعد مل نہیں پاؤں گا۔ پھر شہروز ہنسا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس تمہارا اور اپنے باپ کا نمبر دے دیا۔ کہا کر لو راضی، میں کر لوں گی شادی۔ باسل فخریہ مسکرایا تھا۔ اس جیسی باوقار، اپنا احترام کروانے والی لڑکی میں نے ابھی تک نہیں دیکھی تھی۔ بس سمجھ آ گئی تھی کہ شادی کرنی ہے مجھے تو مریم سے ہی۔ پھر گریجویشن کے 4 مہینے تک ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ مجھے سکون نہیں مل رہا تھا۔ میں نے پھر اس کی ایک دوست سے گزارش کر کے نمبر لیا اور کال کی، تو بات ہوئی۔ وہ تو بھول چکی تھی مجھے۔ پھر بات کیسے ہوئی؟ میں یوں نہیں گیا تھا بات کرنے۔ مطلب تم نے میری بہن کو اسٹاک کیا؟ باسل سنجیدہ تھا، جیسے کھا جائے گا۔ شہروز ہنسا۔ یقین کر بھائی، کچھ غلط نہیں کیا میں نے، بس بات کی ہے۔ کہا شادی کرنا چاہتا ہوں۔ 2 ہفتے کی محنت کے بعد نہ جانے کس چیز پر اسے مجھ پر یقین آیا، اور وہ مان گئی۔ کس لیے مان گئی؟ تو جیسے میں دکھ گیا۔ تو جیسے میں دکھ کیا گیا اسے؟ کوشش، احترام، صبر۔ شہروز مسکراتا بولا۔ باسل اسے دیکھ کر رہ گیا، پھر ہنسا۔ شادی پر میری طرف سے دعوت ہے، آنا ضرور۔ دونوں کھڑے ہوئے تھے۔ شہروز نے حامی بھری اور ہاتھ ملایا۔ پر میری بہن کے آس پاس بھی نظر مت آنا، رشتہ نہیں ہوا ابھی۔ شہروز ہنسا تھا اور حامی بھری۔ جو حکم سالے صاحب۔ جتنے مرضی رشتے جوڑ لے اپنی بہن، تو تجھے اتنی آسانی سے نہیں دوں گا۔ اب مشکل کریں، میں صبر بڑھا دوں گا۔ جو چیز قیمتی ہو آسانی سے ملتی بھی نہیں، مگر جب تک آپ لوگوں کے معیار پر نہ اتروں، ہار تو میں بھی نہیں مانوں گا۔ بے فکر رہیں۔ باسل کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری تھی۔ وہ مرد دکھاوا نہیں کر رہا تھا، جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ وہ جو کہہ رہا تھا اس کی آنکھیں اس کی گواہی دے رہی تھیں۔ باسل وہاں سے چلا گیا۔ باسل اپنی بارات دھوم دھام سے لایا تھا۔ وہ آج خوش تھا، اسے ہونا ہی تھا۔ عائشہ ابھی بھی ویسی ہی تھی۔ زیشو میری جان، مسکرا دو نا، تمہیں اداس نہیں دیکھ سکتی میں۔ زیشو اپنے لال دلہن والے جوڑے میں سراپا قیامت لگ رہی تھی، اور مریم اپنی گہری نیلی میکسی میں بے حد پیاری لگ رہی تھی۔
وہ 2 दिन जितना रोई थी आज उतना ही चमक रही थी। आज तो मेरी भाभी चांद सी हसीन लग रही है, भाई पर बिजलियां गिरानी है। मरियम हंसी। जायशा की आंखों में नमी आई थी। लो फिर नौटंकी शुरू, तुम्हारे भाई बहुत बुरे हैं। हाँ थोड़े थोड़े हैं, पर प्यार भी तो कितना करते हैं। नहीं करते वो मुझसे प्यार, बस रोब झाड़ते हैं और गुस्सा निकालते हैं। तौबा कर, 4 साल हो गए निकाह को, आज दुल्हन बनी हो और क्या बातें कर रही हो। फिर जायशा को स्टेज पर ले जाया गया। बासिल ने उसे हाथ दिया था। जायशा ने आम से तासुर के साथ हाथ थामा और साथ खड़ी हो गई। मरियम मुड़ी तो ज़रा फासले पर खड़े शहरोज़ पर नज़र पड़ी। उसे देखकर मुस्कुरा रहा था, हाथ पीछे बंधे रखे थे। मरियम को सकता हुआ वो पास से गुजरने लगी। हसीन लग रही हो। वो दोनों बराबर खड़े थे, बस सिमत मुख्तलिफ थी। आप यहाँ कैसे? मरियम सामने ही देख रही थी, चेहरे पर शर्म और मुस्कान थी। साले साहब की दावत पर आया हूँ। शहरोज़ हंसा। मरियम ने उसे देखा, पर जब शहरोज़ ने उसे देखा तो मरियम नज़रें झुका गई और मुस्कुराती वहाँ से चली गई। शहरोज़ हंसा था। बासिल ने मुस्कुराते साथ बैठी जायशा को देखा, फिर उसका हाथ अपने हाथ में लिए उनका बोसा लिया। जायशा कुछ न बोली, आंखें नम हुई थीं। बासिल का दिल किया सर पीटे। बेगम जितना आप रोती है ना, इतना मुस्कुरा दिया करें, किसी का दिन बन जाता है इस मुस्कान पर। जायशा ने कोई जवाब नहीं दिया। जिशु यार बस करो, हम स्टेज पर हैं, सब देख रहे हैं तो देखने दें, सबको पता चले आप कितने बुरे हैं। लहजा वैसा ही बाज़िद और मासूम था। चलें मान ली बात, लगने दें पता। आप रोए, मैं नहीं रोक रहा, वो ये कहता सामने देखने लगा। जायशा बेड पर थी। बासिल कमरे में आया। जायशा के रवैये में कोई बदलाव नहीं आया था। बासिल उसके पास बैठा। मुझे लग रहा है मेरी सारी उम्र तुम्हें मनाने और समझाने में ही गुजर जाएगी, वो मुस्कुराता बोला। तो ना करते आप शादी मुझसे। इस बार उसने गुस्सा नहीं किया। वो इतना उसे जान गया था कि जब वो गुस्से में होती थी तो बिना सोचे बोलती है। वो नरमी से मुस्कुराता बात दरगुजर कर गया। अगर पहले कहती तो कुछ हो जाता। जायशा की आंखें फिर नम हुई। चले जाएं, मुझे आपसे बात नहीं करनी। वो चेहरा मोड़ गई। फिक्र मत करो, इस बार तुम्हें नाराज़ नहीं करूँगा। बासिल खड़ा हुआ। जा रहा हूँ मैं लंदन वापस। ये अल्फाज नहीं थे, सूर था। जायशा ने बेयकीनी में उसे देखा। फिर नहीं होगा कोई तुम पर गुस्सा करने वाला, तुम पर रोब डालने वाला। आराम से रहना तुम यहाँ। क्या मतलब? मैं जा रहा हूँ वापस। वो चेहरा संजीदगी से मोड़ गया। जायशा शौक में बेड से उतरी। नहीं, ऐसे कैसे? हमारी शादी हुई है, आप ऐसे कैसे छोड़कर जा सकते हैं मुझे? जायशा का दिल बंद हुआ। आंखों में सुर्खी आई थी, आंसू तेजी से गिरने लगे थे। तुम यही चाहती थी ना कि मैं ना रहूं तुम्हारे पास, तुम्हें छोड़ दूं, तो बस जा रहा हूं। जायशा का वजूद कांपा था, अल्फाज ख़त्म हो चुके थे। बासिल ने अलमारी से सूटकेस निकाला था और बेड पर खोल कर रखा। जायशा को लगा वो सांस नहीं ले पाएगी। वो वाकई जा रहा था। नहीं, आप मेरे साथ, आप नहीं जा सकते। सुने बासिल, मत करें, रखें इसे। वो रोती उसका बाजू पकड़ रही थी, पर वो सूटकेस खोल रहा था। मेरा जाना ज़रूरी है, वैसे भी मैं यहाँ क्या करूँगा? क्या कह रहे हैं? मैं बीवी हूँ आपकी। अगर जाना ही था तो क्यों की शादी? वो चीखी थी। बासिल ने एकदम उसे देखा। सांस फूला था, आंसू गिर रहे थे। वो खौफ में थी। अच्छा, मैं नहीं हूँ नाराज़, मैं ठीक हूँ। वाकई मैं अब नहीं करूँगी जिद, ना ही लड़ूंगी, मानूंगी आपकी बात। आप प्लीज़ ये बैग रखें, मत जाएं मुझे छोड़कर। बासिल ने एकदम उसे सीने से लगाया था। नहीं जा रहा मैं कहीं, कहीं भी नहीं जा रहा। रिलैक्स, मजाक था जायशा, मैं क्यों जाऊंगा तुम्हें छोड़कर। जायशा ने चंद पल उसे देखा, फिर सिसकियों के साथ फूट फूट कर रोने लगी। वो इस पॉइंट पर बुरी तरह टूटी थी। अल्लाह अल्लाह, मेरा दिल। बासिल, मैं मर जाती, आप कैसे कर सकते हैं ऐसा मेरे साथ? बासिल ने आह भरी थी। बस तुम्हें ये बताना था कि अक्सर आपके अल्फाज और अमल सामने वाले को कितना हर्ट करते हैं। जब मैंने जाने की बात की तो तुम कितना हर्ट हुई, तो सोचो जब तुमने तलाक की बात की होगी तो मुझे कितनी तकलीफ हुई होगी। बासिल संजीदा था, पर आवाज़ नरम थी। जायशा का हाथ दिल पर था। वो तड़प कर बासिल के गले लगी थी। आइंदा आप ऐसा नहीं करेंगे,
پہلے ہی 4 سال انتظار کیا ہے میں نے، دوبارہ دوری نہیں سہ سکتی۔ باسل نے بھی اس کے گرد حصار مضبوط کیا تھا۔ نہیں کروں گا، آئندہ تم بھی کبھی علیحدگی کا کوئی ذکر نہیں کرو گی۔ یہ ہاتھ میں نے چھوڑنے کے لیے نہیں تھاما زیشو، محبت ہو میری جان ہو۔ باسل نے اس کا ماتھا چوما تھا۔ زائشہ روتی روتی مسکرائی۔ اس بات کے لیے سوری، یہ لفظ سوری کتنا چھوٹا لفظ ہے، پر کتنے رشتے بچا سکتا ہے۔ رشتوں میں انا نہ ہوتی تو کئی رشتوں کا مان برقرار رہتا ہے، رشتوں کی محبت ہی انہیں حسین بناتی ہے۔ باسل نے اسے باہوں میں لیا، وہ سرخ ہوئی تھی۔ باسل نے انگلی اپنے رخسار پر رکھی تھی۔ زائشہ نے شرماتے ہوئے نفی میں سر ہلایا اور نظریں چرا گئی۔ کیا ہے آپ کو، شرم نہیں آتی؟ لو، بیوی سے بھی شرم؟ میاں بیوی کا رشتہ تو پیار کا ہی ہوتا ہے بیوی۔ باسل نے محبت سے اس کی زلفیں پیچھے کی۔ زائشہ مسکرائی۔ ایک شرط پر۔ باسل نے سوالیہ اسے دیکھا۔ روز ڈنر کے بعد 1 گھنٹہ واک، سردی میں ہاتھ میں کافی کا کپ اور گرمی میں آئس کریم کا، اور ڈھیر ساری باتیں، ورنہ میں بات نہیں کروں گی۔ وہ پورے مان سے ضد کرتی بولی۔ باسل کو اس کی فرمائش اس قدر حسین لگی کہ بھل بھل اس پر پیار آیا تھا۔ جس میں میری زیشو کی خوشی ہے، حرام ہے مجھ پر کہ میں وہ بات ٹالوں۔ وہ بھی اس قدر اعتماد سے بولا کہ زیشو مسکرانے پر مجبور تھی۔ اب باسل نے چہرہ اس کے چہرے کی طرف جھکایا تھا۔ زائشہ نے ایڑھی اٹھائی، باسل کے سینے پر ہاتھ رکھا اور نرمی سے اس کے رخسار کا بوسہ لیا تو باسل کی پور پور میں سکون کی لہر دوڑی تھی۔ وہ دونوں اب خوش تھے۔ صبح کو سورج طلوع ہوا تو سب ناشتے کی میز پر تھے۔ آج خاص اہتمام ہوا تھا ناشتے کا، سب بیٹھ چکے تھے اور زائشہ اور باسل اب آئے تھے۔ زائشہ نے سرخ رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور باسل نے اسکن سوٹ۔ وہ دونوں بھی آ کر بیٹھ چکے تھے۔ سب ناشتہ کرتے باتیں کرنے لگے۔ مریم زائشہ کو دیکھ کر ہنس رہی تھی اور زائشہ اس کے زو معنی اشارے سمجھ رہی تھی اور اسے گھور رہی تھی۔ زائشہ نے ناشتہ باسل کی پلیٹ میں ڈالا، پھر اپنی پلیٹ میں ڈالنے لگی۔ باسل نے اسے روک دیا۔ زائشہ نے الجھن میں سے دیکھا۔ میرے ساتھ اسی پلیٹ میں لے لو۔ وہ بنا اسے دیکھے پلیٹ درمیان میں کر گیا اور زائشہ اسے دیکھتی مسکرا کر رہ گئی۔ اب وہ دونوں ایک ساتھ ہی ایک پلیٹ میں کھانے لگے اور میز پر بیٹھے سب لوگ انہیں دیکھ کر ایک دوسرے کی طرف دیکھ ہنس رہے تھے۔ سب کو انہیں دیکھ کر خوشی ہو رہی تھی۔ زائشہ یہ تو غداری ہے، پہلے تو تم میرے ساتھ ایک پلیٹ میں کھاتی تھی، تو اب زائشہ اپنے شوہر کے ساتھ کھائے گی؟ اللہ بھلا کرے، چلو نکلو۔ باسل اسے چڑھاتا بولا تو سب ہنسے تھے۔ زائشہ بھی ہنسی تھی، مگر مریم کا منہ بنا تھا۔ زیادہ اترانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی، جب آپ یہاں نہیں تھے تو آپ کی بیوی کے ساتھ میں ہی تھی۔ باسل ہنسا۔ وہاں میں جو تھی باسل کے ساتھ۔ ایک نئی آواز سب کے کانوں سے ٹکرائی۔ باسل سن پڑا تھا۔ یہ آواز سن کے سب نے مڑ کر دروازے پر دیکھا۔ کھلے کالے کرل بال، گہرے سبز رنگ کا گھٹنوں تک آتا لباس، تیکھے نین نقش، ناک میں سنہری نتھ، وہ بولڈز تھی۔ اسے دیکھ باسل کو لگ رہا تھا وہ سانس نہیں لے پائے گا۔ تم نے شادی کر لی اور بتایا بھی نہیں باسل؟ باسل نے سرخ آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ زائشہ نے الجھن میں باسل کو دیکھا۔ باسل کی ماں پریشان ہوئی۔ سب میں گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ مریم نے میز پر چائے کی ٹرے رکھی اور سب کو چائے دی۔ زائشہ وہاں نہیں تھی۔ علینا سمینا جی کی بہن کی بیٹی تھی اور باسل کے ساتھ ہی لندن گئی تھی۔ وہ لوگ جانے سے پہلے کئی مہینے تک ریلیشن میں تھے۔ باسل نے شادی کی اسی سے سوچا تھا، مگر پھر باسل کو اچانک پتہ چلا کہ داور باسل کا بیسٹ فرینڈ۔ اس نے علینا کو پرپوز کیا ہے اور علینا نے اس کے لیے ہاں کر دی۔ اس کے بعد باسل ٹوٹ چکا تھا، مگر وہ موو آن کے نام پر زائشہ سے نکاح کر کے اگلے ہی دن لندن چلا گیا تھا، اور ان 4 سالوں میں وہ کافی بدل چکا تھا۔ اس کے غصے میں اضافہ ہو گیا تھا، وہ سنجیدہ ہو گیا تھا، وہ کہیں سے بھی پہلے جیسا نہ رہا۔ زائشہ کی بات فون پر ہی ہوتی تھی اور باسل ہر طرح سے ہر چھوٹی بات سے انسیکیور ہوتا تھا۔ وہ بہت حدود بناتا تھا زائشہ کے لیے۔ سب کی وجہ ایک تھی، دھوکہ ملنے کا خوف، چھوڑ جانے کا خوف۔ اسی لیے وہ زائشہ پر کنٹرول چاہتا تھا، مگر زائشہ کی معصومیت اور نرمی نے باسل کو ایک بار پھر نرم کر دیا تھا، اور موو آن فیس سے ہو کر وہ واقعی اسے پسند کرنے لگا تھا، اور اب وہ زائشہ کو دل سے اپنا چکا تھا۔ اس کی خوشی زائشہ کی خوشی میں تھی۔ اسے کہیں یہاں سے نکلے، اگر میرا ضبط ختم ہوا تو بہت برا پیش آؤں گا میں اس کے ساتھ۔ باسل کچن میں کھڑی اپنی ماں سے کہہ رہا تھا، بھتیجی ہے میری،
सगी? मैं क्या करती? तुम जानते हो तलाक हुई है उसकी दावर से 6 महीने पहले ही। मैं क्या करती? अम्मी, मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। शरोज के घर वाले आने वाले हैं शाम में, इसे कहें निकले। ये कहता बासिल किचन से निकल गया। समीना बेगम सर थामे खड़ी थी। जायशा ने कपड़े रखने के लिए अलमारी खोली थी। जब दराज से उसे वो बॉक्स मिला, उसने खोला तो वो तस्वीर और रिंग देखकर दंग रह गई थी। तभी बासिल ने उसके हाथ से वो बॉक्स खींचा था। तुम्हें किसने कहा है इन चीज़ों को हाथ लगाने का? ये तुम्हारे काम की नहीं है। आइंदा ऐसी कोई चीज़ को मत छूना। वो फौरन बॉक्स अलमारी में रख गया। जायशा ने हैरत और सवालिया नज़रों से उसे देखा। ये रिंग किसकी है बासिल? जिशु, कोई सवाल नहीं। बासिल, मैं बस वैसे ही पूछ रही हूँ, मत पूछो, छोड़ दो। तुम्हारे काम का कुछ नहीं है। बासिल अलमारी बंद करता मुड़ा था। मैं जानती हूँ आपके और अलीना के बारे में शुरू से ही। बासिल जो कमरे से जाने लगा यकदम रुका और हैरत से मुड़ा। मुझे शुरू से ताईजान ने सब बताया था। उन्होंने मुझसे कुछ नहीं छुपाया था। बासिल के चेहरे पर शर्मिंदगी भी आई और पछतावा भी। जब पता था मैं कैसा हूँ तो निकाह क्यों किया? उसकी नज़रें सुर्ख हुईं। जायशा नरमी से आई और बासिल का हाथ अपने हाथ में लिया। सबका माजी होता है बासिल, तो क्या उनको मूव ऑन करने का हक नहीं होना चाहिए? गलत तो आपके साथ हुआ था, वरना आप तो बहुत नर्म दिल थे। और सच बताऊं तो मुझे अंदाज़ा था आपका लहजा क्यों सख्त होता था, आप क्यों इतने इनसिक्योर होते थे। इसीलिए तुम बिना कुछ कहे मेरी बात मान लेती थी, मेरी हर बात का मान रख लेती थी ताकि मुझे दोबारा तकलीफ ना हो। बासिल उसकी बात काट गया। जायशा नाम आंखें झुका गई थी। पर अब तो सब ठीक है ना? आपको तो खुश होना चाहिए, इतनी अच्छी फर्मा बरदार और ख्याल रखने वाली बीवी मिली है। कोई होता है इतना खुश नसीब? वो मुस्कुराती चेहरा झुकाए बोली तो बासिल हंसा था। नहीं होता, पर मैं हूँ और रश्क आता है मुझे अपनी किस्मत पर। मैंने सब्र के बदले बेहतरीन पाया है। बासिल ने उसका चेहरा थामे माथे का बूसा लिया था। अच्छा, उस चुड़ैल को यहाँ से भेजें। बासिल ने हैरत में उसे देखा। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? आप पर है, पर उसकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? निकालें उसे। जो मेरी बेगम चाहे। बासिल हंसा और उसे सीने से लगा गया। जायशा मरियम को तैयार कर रही थी। वो बहुत खुश थी। दुआ कर जिशु सब अच्छा हो। इंशाअल्लाह सब अच्छा होगा। मेरी दोस्त को उसकी मोहब्बत ज़रूर मिलेगी। जायशा हंसती मरियम को गले लगा गई। बाबा और भाई मान जाएंगे? मरियम को अंदेशा था। जायशा कुछ ना बोली। अच्छे की उम्मीद रखो यार। चलो मैं इंतज़ाम देख लूँ, आती हूँ फिर। बासिल लॉबी से गुजर रहा था जब अलीना उसके सामने आई। बासिल का मुंह बिगड़ा। वो जाने लगा। अलीना ने उसका रास्ता रोका था। बासिल को शदीद गुस्सा आया। क्या हम बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो जाने लगा। अलीना फिर सामने आई थी। बासिल, मैं परमानेंटली अमेरिका जा रही हूँ, मॉम डैड के पास। सोचा आखिरी बार सबसे मिल लूँ और तुम्हें मुबारकबाद भी दे दूँ। वो जब बोल रही थी तो नज़र बासिल के चेहरे पर थी, पर बासिल की नज़र उसके अलावा हर चीज़ पर थी। अलीना की आंखों में अफसोस था, पछतावा था। जायशा जब नीचे आई तो दोनों को साथ देखा। उसके चेहरे पर बेचैनी आई थी। बासिल और अलीना मुड़े थे। जायशा बासिल के पास आई। क्या हो रहा है? वो मुस्कुराई। बासिल ने जायशा का हाथ अपने हाथ में लिया। मिलो इससे, मेरी वाइफ जायशा, मेरी मोहब्बत, मेरी ज़िंदगी। तुम दे सकती हो मुबारकबाद। बासिल मुस्कुराता जायशा को देख रहा था। जायशा उसे देख मुस्कुराई और उन दोनों को देख अलीना के चेहरे पर ज़ख्मी मुस्कान आई थी। मुबारक हो दोनों को शादी। माशाल्लाह बहुत अच्छे लगते हो साथ। अगर फ़्लाइट आज रात ना होती तो रुक जाती, पर मुझे एयरपोर्ट जाना है। यहाँ सिर्फ स्टे के लिए आई थी। अल्लाह रास्ता आसान करे। खुदा हाफिज़। जायशा बिदक कर बोली। अलीना बस मुस्कुराई। खुदा हाफिज़। फिर वहाँ से चली गई। बासिल के दिल से सालों का बोझ उतरा था। वो मुस्कुराया। शरोज़ अपने घर वालों के साथ वहाँ आया था। वो सफ़ेद सूट में था। जायशा मरियम को लाई थी। दोनों की नज़रें मिली। उन दोनों ने अपना वादा निभाया था और एक दूसरे का साथ मुश्किल में नहीं छोड़ा था, तो वो यहाँ तक आए थे। मरियम ने सबको चाय दी और जायशा के साथ सबसे मिलने के बाद चली गई। वो अब किचन में थी। उसका दिल कांप रहा था। वो बेचैनी में इधर उधर चक्कर लगा रही थी। करीब 1 घंटे के बाद समीना बेगम किचन में आई थी। मरियम ने सुर्ख नम आँखों से खौफ में उन्हें देखा। उसका सांस रुका था। समीना बेगम ने चंद पल उसे देखा, फिर उसे गले लगाया।
تمہارے پاپا نے ہاں کر دی ہے، شہروز پسند آیا ہے۔ مریم کو آج سکون ملنے کا حقیقی مطلب سمجھ آیا تھا۔ وہ شاید خوشی میں کبھی نہیں روئی تھی جتنا آج روئی تھی۔ عائشہ نے خوشی میں مریم کو گلے لگایا تھا، دونوں رو پڑی تھیں۔ پھر مریم کو لے جایا گیا باہر۔ جب سب میں آئی، سب اس کا رویا رویا چہرہ دیکھ رہے تھے۔ ندیم صاحب کے چہرے پر ایک مسکان تھی، شہروز کا چہرہ جھکا تھا، نظریں سرخ تھیں۔ اس پل کے لیے ان لوگوں نے بہت صبر کیا تھا۔ مریم کو شہروز کے ساتھ بٹھایا تو اس کے آنسو جاری ہو گئے۔ باسل کے ساتھ عائشہ آ کھڑی ہوئی۔ جب اس نے باسل کا چہرہ دیکھا، باسل کی اپنی آنکھیں نم تھیں جنہیں وہ چھپا رہا تھا۔ ان کی انگوٹھی کی رسم وہیں ہوئی تھی جو مریم کو حیران کر گیا تھا۔ پھر اس پر کھلا تھا کہ باسل پہلے ہی شہروز سے مل چکا تھا اور اس نے اسی وقت اپنے والد سے بات کی تھی۔ انہیں تبھی شہروز پسند آ گیا تھا۔ تبھی ندیم صاحب شہروز کے والد سے بھی مل کر آئے تھے اور منگنی طے ہو گئی تھی۔ مریم نے اپنے باپ کو دیکھا، پھر انگوٹھی کی رسم ہوئی۔ شہروز نے مسکراتے اس کی انگلی میں انگوٹھی ڈالی تھی۔ مریم کا ہاتھ کانپ رہا تھا، پر مریم نے پہنائی تھی۔ پھر ان لوگوں نے بڑوں سے دعائیں لی تھیں۔ مریم اپنے والد کے سینے سے لگ کر روئی تھی۔ یہاں وہ بھی نرم پڑ چکے تھے۔ پھر مریم باسل کے سینے سے لگی تھی۔ باسل کی آنکھیں نم تھیں، وہ بہت خوش تھی اور حساس بھی مریم کو لے کر۔ مریم اور شہروز آمنے سامنے تھے، وہ دلہن بنی بیٹھی تھی۔ شہروز شیروانی میں تھا، ان کا نکاح ہو چکا تھا، سب بے حد خوش تھے۔ ندیم صاحب اور سمینہ بیگم کی آنکھیں بھر آئیں۔ شہروز مریم کے پاس آیا، اس کا گھونگھٹ اٹھا کر اسے کھڑا کر گیا اور اس کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ وہ لمحہ تھا جہاں ان کی اتنی محنت، اتنا صبر رنگ لایا تھا۔ یہ وہ پل تھا جسے حاصل کرنے کے لیے ان دونوں نے اتنی ہمت دکھائی تھی اور دونوں آج یہاں تک آ چکے تھے۔ دونوں کی محبت سچی تھی، اسی لیے دونوں ایک دوسرے کو حاصل کر گئے تھے۔ کہا تھا نا، تمہارے ساتھ ہوں، اکیلا نہیں کروں گا، شہروز مسکراتا بولا تھا۔ مریم ہنسی تھی۔ یہ فیملی فوٹو کا ٹائم تھا، سب ساتھ کھڑے ہو رہے تھے۔ باسل شہروز کے ساتھ کھڑا تھا۔ یہ مت سمجھنا کہ اب میری نظر نہیں ہوگی تم پر، اب تو تم ریڈ زون میں ہو۔ میری بہن پر آواز بھی اونچی کی نا اگر، تو بس پھر۔ باسل فخر سے مسکراتا سب بول رہا تھا۔ شہروز لطف لیتا ہنسا تھا۔ مریم نے یہ بات سنی تو عائشہ کے ساتھ وہاں آئی تھی۔ بھائی بس کریں، پیچھا چھوڑ دیں میرے شوہر کا، 1 ہفتے سے دھمکیاں دے رہے ہیں۔ آپ شہروز کو کچھ تو خیال کریں، وہ چڑھتی بولی تھی۔ میں نے کیا کہہ دیا، صرف مشورہ ہی دے رہا ہوں۔ باسل ہنسا شہروز کو گھور رہا تھا۔ شہروز بھائی، آپ باسل کو مائنڈ نہ کریں، وہ کچھ زیادہ ہی حساس ہو جاتے ہیں، پر آپ کریں مائنڈ بہنوئی جی۔ آپ کو مجھے سیریس لینا چاہیے، میری بہن کو خوش رکھنا پڑے گا۔ مانا بہت خرچیلی ہے، بینک بیلنس خالی کروا دے گی۔ میرا ہوتا تھا، تم بھی کرو گے، اور اف بھی نہیں۔ بہت منہ پھٹ ہے، پر خبردار جو کچھ کہا اسے۔ باسل بھائی مت کریں شہروز کو تنگ، بابا بھائی کو یہاں سے اٹھائیں۔ مریم چڑ گئی تھی اور سب ہنسے تھے۔ تمہیں کیا ہے، میں اپنے بہنوئی سے بات کر رہا ہوں۔ باسل وہ بھی تو بتائیں کہ اس کو ہر ہفتے میں 1 بار دورے پڑتے ہیں رونے کے۔ عائشہ کی بات شہروز مزید ہنسا تھا۔ مریم نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا تھا۔ باسل اور عائشہ کو خوب ہنسی آئی تھی۔ ایسے ہی پورا خاندان جمع ہوا تھا اور اب ایک پوری فیملی بیک آئی تھی جو مین ہال میں لگی تھی۔